بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد والا آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کوشچن نمبر 4 کے صفحہ نمبر 13 کے اشارہ اے اور بی والے لیسنز میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آیت نمبر 89 اور 90 پڑھیں گے دونوں لیسنز میں، اور گرامر میں اور نئے کانسیپٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یو ول فائنڈ دیم ویری انٹرسٹنگ اینڈ ایزی۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر کورس میں ہم نے اس کے 5 صفحات رکھے ہیں، اور ان میں سے ہم پہلے 10 صفحات 2 کورسز کی صورت میں کر چکے ہیں، اور اب اس کورس پہ ہم اگلے 5 صفحات کر رہے ہیں، یعنی صفحہ نمبر 11 سے 15 تک۔ اور اس میں بھی ٹاپک جو ہے وہ بنی اسرائیلی ہے، جو اس سے پہلے کے صفحات میں موجود تھا۔ اور ان 5 صفحات کو ہم اپنے رائٹ ہینڈ پر اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں جیسے ہم پہلے بھی کرتے ہیں۔ ہر صفحے کو 4 اشاروں میں تقسیم کیا گیا، آسانی کے لیے، مضمون کو سمجھنے کے لیے، اور اسی طرح سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ جو 2 صفحات ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں ان کے اشاروں کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 کے اشارے تھے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ صفحہ نمبر 12 کے اشارے میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ اور اس کو یاد کرنے کے لیے آپ ایک جملے کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں ہر صفحے کے اشارے کو۔ صفحہ نمبر 11 کے جو اشارے ہیں مختصراً جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ تو جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن ہے، اور قاعدہ اور میثاق کو بھولتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12 کے مختصر اشارے میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ عیسیٰ۔ میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ عیسیٰ کے بعد بھی۔ 13واں صفحہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ 13ویں صفحے کے 4 اشارے ہیں کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق دور اٹھا کر۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق دور اٹھا کر۔ تو اب اسے ہم شارٹ کر لیتے ہیں جیسے ہم ہمیشہ کرتے آتے ہیں۔ انکار، برا سودا، ایمان دور۔ کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاق دور کو یاد رکھو۔ انکار، برا سودا، ایمان دور۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان آیات کا تعارف دیکھیں گے اس اشارے کا۔ کتاب آنے پر انکار۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ لگاتار بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، ان کی بدعمالیاں بیان کر رہے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے، اور ان آیات جو بھی ہم آیات پڑھیں ان کو ہم صرف بنی اسرائیل تک ہی نہ سمجھیں گے، بس یہ بنی اسرائیل کے لیے تھیں اور اس میں ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں ہے یا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب بھی آیات پڑھیں تو ان آیات کی روشنی میں خود کو چیک کرنا چاہیے۔ اسباق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے۔ انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں اور نشانیاں تھیں وہ ان کی کتاب میں آلریڈی بیان کی ہوئی تھی، وہ جانتے تھے۔ لیکن جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے جان بوجھ کر ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ذرا سوچیں کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ ان کی فیلنگز کو بھی ہم سوچ سکتے ہیں۔ اس اشارے میں جو الفاظ ہیں آپ دیکھ لیں گے، آلموسٹ ہر لائن میں صرف ایک لفظ ہی آپ کے لیے نیا ہوگا۔
اور جو ہمارے دو چیلنجز آتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، میننگز کے لیے ہم اشاروں اور فقروں کی مدد سے سیکھیں گے، اور گرامر کو ہم جی پی آئی اور شارٹ ڈائلاگس کے ذریعے سیکھیں گے اور سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا یقیناً سب کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان آیات کو سن لیتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جزاک اللہ۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، پھر جب آیا ان کے پاس وہ یعنی حق آیا جسے وہ پہچانتے تھے، تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، تو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ اب ہم اس کو لفظ بلفظ کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ولما، دو ٹکڑے ہو گئے، و اور لما۔ لما کا مطلب ہوتا ہے جب، اور ماضی کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے جب بھی ایسا ہوتا تھا، مطلب جو بھی بات ہو رہی ہوگی جب بھی یا جب۔ ولما اور جب، جاءہم، جاء وہ آیا، ٹی پی آئی کے ساتھ ساتھ آپ اگر ان الفاظ کو ریوائز کر لیا کریں گے تو آپ کے لیے ان کا میننگ سمجھنا آسان بھی ہو جائے گا اور یاد بھی رہ جائے گا۔ جاء وہ آیا، ہم ان کے پاس، آیا ان کے پاس۔ اب یہاں پہ آیا کیا ہے؟ کتاب ہو، کتاب عربی میں مذکر ہے اس لیے کتاب آیا ہے، ہم اسے کتاب آئی کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، من عند اللہ کسی ون والے الفاظ ہمارے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما لی پلس ما اس کی جو، معہم ان کے پاس یعنی ان کے پاس ہے جو، وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یہ نیا ورڈ ہے صرف ایک، یستفتحون فتح مانگتے، یعنی وہ سب فتح مانگتے ہیں یا مانگیں گے۔ اس کو ہم فریز کی صورت میں یاد کریں گے تاکہ آسان رہے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانگتے تھے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانگتے تھے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ فلما، فلما پس، پھر جب یا تو جب، جاءہم وہی ہے جاءہم آیا ان کے پاس، حق کی بات ہو رہی ہے، حق یعنی کہ کتاب، وہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ ہم مراد لے سکتے ہیں کہ یہی تو حق تھا جو اللہ نے ان کی طرف بھیجا تھا۔ ما عرفوا کفروا بہ، اس کو دوہرا لیجیے، ما عرفوا کفروا بہ، جسے وہ پہچانتے تھے جانتے تھے انہوں نے انکار کر دیا، بھی اس کا۔ ما عرفوا کفروا بہ، جسے وہ پہچانتے تھے انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ یا اس کا۔ فلعنۃ اللہ، پس لعنت ہو اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ مدینہ کے یہودی جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ان کو کچھ ان کی جو پیشن گوئیاں اور کچھ نشانیاں تھیں وہ ان کی کتاب میں موجود تھیں، اور جب انہیں مکہ کے مشرکین کے ہاتھوں شکست ہوتی، تو آپ کو پتہ ہے نا یہ قبائل تھے آپس میں، ان کے لڑائی جھگڑے تو چلتے رہتے تھے، تو جب ان کو شکست ہوتی تھی تو وہ پھر اللہ سے دعا کرتے تھے، جس نبی کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ آئے گا اور ان کو نجات دے گا، تو وہ پھر اس وقت دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اس رسول کو جلد سے جلد بھیج دے تاکہ وہ دوسروں کو شکست دے سکے۔
اور مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی یہودیوں کے تعلق سے ان باتوں کو جانتے تھے کہ بھئی ایسا ایک دن ہونا ہے، اور وہ آپس میں بات چیت بھی کیا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا ذکر ان کی کتاب میں موجود ہے، ان کے جو علماء تھے وہ سب یہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے انکار کر رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ علم کا ہونا کافی نہیں ہے، ہمیں کوئی چیز معلوم ہے تو ہم خوش ہو جائیں کہ ہمیں پتہ ہے بھائی، لیکن اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جب اس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو۔ تو سچائی کا علم ہو تو ہمیں اسے فوراً ایکسیپٹ بھی کر لینا چاہیے اور اس پہ فالو بھی اس کو کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے انکار کیوں کیا تھا، اس کی تفصیل اگلی آیت میں آئے گی تو ہم انشاءاللہ وہاں پر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس موقع پر ایک حدیث ہے اس سے ریلیٹڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک یہودی عالم کی بیٹی تھی اور دوسرے کی بھانجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے آئے تو ان کے والد اور چچا ان کو دیکھنے گئے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو وہ بات کر رہے تھے، ابھی ظاہر یہ گھر میں تھیں تو ان کے کان میں جو بات پڑی، جو انہوں نے ان کے مکالمہ سنا، وہ یہ تھا کہ چچا نے ان کے کہا کہ کیا سچ مچ حقیقت میں یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتاب میں بتایا گیا ہے، پیشن گوئی ہے؟ تو والد نے کہا ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ پھر چچا نے دوبارہ کنفرم کیا ان سے کہ کیا تم کو یقین ہے کہ یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ وہی ہے۔ پھر چچا نے پوچھا کہ جی تو بتاؤ اب کیا ارادہ ہے، یعنی کہ اب کنفرم تو ہو گیا ہے کہ یہ وہی ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو والد نے کہا کہ میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں، جانتے بوجھتے کہ یہ وہی ہے، کنفرمیشن کرنے کے بعد پھر بھی انہوں نے یہی طے کیا کہ میں اس کی بھرپور مخالفت کروں گا۔ ریزن ہم آگے دیکھیں گے اس کو، تو اس کا ایک مرتبہ ترجمہ دہرا لیجیے آپ لوگ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ چلیے جی الحمدللہ آیت ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کی پاس سے کتاب آئی، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ حق آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے، تو کافروں پر اللہ کی لعنت۔ اسباق اس میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے، انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم تھا، جانتے تھے۔ جب وہ آئے تو بنی اسرائیل نے ان کو جان بوجھ کر انکار کیا۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی صرف کتاب کا علم ہونا کافی نہیں ہے، ہمیں اس کتاب پر علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے، اور جب ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ اور اگر تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے قریب ہونے والے اعمال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار نہ کریں، بلکہ اس کو کھلے دل سے قبول کریں، کھلے ذہن سے قبول کریں، اور اس پر خلوص نیت سے عمل بھی کریں۔ پلان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، تو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہم کافروں کی طرح نہ ہوں۔ آئیے اس میں دیکھیں ہمارے لیے کون کون سے اسم ہیں۔
اور بھی ہیں لیکن کچھ جو پک کیے گئے ہیں وہ ہیں کتاب. کتابن کی جمع کتبن. یہ تو بہت ہی مونٹیسری لیول کا سوال ہو گیا، مطلب بات ہو گئی ایسی ہے نا. افعال دیکھتے ہیں. صحت مند افعال 3 حروف والے صحت مند افعال ہیں ہمارے پاس. کفرو، کفرا، یکفرو، اکفر، کافرن، مغفورن، کفر. اور ہے جی ہمارے پاس عرفو. عرفہ اس نے جانا یا اس نے پہچانا، دونوں معنی مطلب جان پہچان والا جاننا ہوتا ہے یہ. عرفہ، یعرفو، اعرف، عارفن، معروفن، عرفان جاننا. یہ عارف، معروف اور عرفان یہ تو ہمارے یہاں نام بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، تو وہ جاننے والا ہے یہ. اور جس کو جانا جائے، مشہور و معروف ہم کہتے ہیں نا لفظ ہم یوز کرتے ہیں تمہیں، وہ تو بہت مشہور و معروف ہے، یعنی کہ ان کی شہرت بھی ہے اور وہ جانے پہچانے ہیں. اور عرفان کا مطلب ہوتا ہے جاننا. اور ہے جی 3 حروف والے کمزور پر آ جائیے. جا، وہ آیا، وہ پاس آیا، وہ آیا. جا، یجیء، جی، جائن، مجیون، مجیت یعنی آنا. اور ہے ہمارا پسندیدہ سب کا کانا. کانا، یکونو، کن، کائن، ڈیش اور کونن. آپ نے دیکھا کہ کانا کا جب ہم نے ٹیبل کیا تھا تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کانا جو ہے مضارع کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا میننگ جو ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ کوآرڈینیٹ کر کے آتا ہے. یعنی اگر کانا سنگولر ہے تو اس کے ساتھ جو فعل مضارع آئے گا وہ بھی سنگولر ہی آئے گا. اسی طرح سے کانا جب پلورل آئے گا تو اس کے ساتھ فعل مضارع پلورل آئے گا. اور یہ ہوا اور ہم والے جو ہوتے ہیں پلورل یہ آئیں گے. اس کے بعد اگر یہ انتا والا ہوگا، کانا میں جو انتا آتا ہے یعنی کہ کنتا آتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا جو فعل مضارع ہے وہ اس اشارے والا آئے گا اور میننگ اس کا ہو جائے گا ایسا وہ کیا کرتے تھے. تو یہ من قبل درمیان میں آ گیا ہے، ورنہ وہ کانو یستفتحون. تو کانو بھی جمع کا اشارہ ہے یہاں ہمارے ہوا ہم کی طرح سے، کانا کانو. تو یستفتحون بھی جمع آئے اس کے ساتھ. کانو یستفتحون وہ سب فتح مانگتے تھے، فتح طلب کرتے تھے، فتح چاہتے تھے. یا چاہا کرتے تھے یا چاہتے تھے، دونوں میننگ ایک سیم ہی ہے. اچھا، اور کیا ہے مزید فی میں ہمارے پاس ہے مصدق. صدقہ، یصدق، صدق، مصدق تصدیق کرنے والی، مصدق تصدیق کرنے والا ہے ایکچولی یہ. اور یہ کتاب کے لیے ہی آیا ہے، لیکن کتاب چونکہ عربی میں تو مذکر ہے تو تصدیق کرنے والا. اردو میں مؤنث ہے تو ہم تصدیق کرنے والی ترجمہ کرتے ہیں اس کا. مصدقن یعنی جو جس کی تصدیق کی گئی وہ مصدق. مصدقہ اطلاع عام طور پہ ہمارے یہاں خبروں میں دی جاتی ہے بات، جو کہ اکثر مصدقہ ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن کہہ دی جاتی ہے کہ مصدقہ اطلاع یہ ہے. تو جس کی تصدیق کی گئی، اور تصدیق، تصدیق تصدیق کرنا. یہ آگے جی آپ کا یستفتحون. یہ ہے استفتح. استکبرہ کے پیٹرن پر استفتح یعنی کہ فتح چاہنا، فتح مانگنا، شروع کرنا. اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہاں جیسے ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں. تو استفتح، یستفتح، استفتح، مستفتحن، مستفتحن اور استفتاح شروع کرنا، فتح چاہنا، فتح مانگنا. ایک دعائے استفتاح ہوتی ہے نا آپ کو نا، جو نماز سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، جیسے ثنا ہے، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور ایک اور دعا ہے نا اللہم باعث بینی والی جو دعا ہے اس کو بھی دعائے استفتاح کہتے ہیں، یعنی کہ شروع کرنے والی، نماز شروع کرنے والی. نماز اور کھولنے کے معنوں میں بھی آپ کو پتہ ہے فتح آتا ہے،
تو اسی طرح کا اس کا میننگ یہاں پر کھولنا بھی ہو سکتا ہے. تو ڈپینڈنگ اپان دا کانٹیکسٹ اینڈ دا پریویس ٹیکسٹ جو بھی آ رہا ہے اس کا میننگ اسی حساب سے ہم کریں. اور کیا ہے، آئی تھنک دیٹس اٹ. جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا 13A کا لیسن جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ. تو صفحہ نمبر 13 کے اشاروں کو ایک مرتبہ ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں. کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ میثاق طور اٹھا کر. شارٹ کریں گے ہم اس کو، انکار برا سودا، ایمان طور. کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاق طور کو یاد رکھو. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے جو بڑا ٹاپک ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کی بدعمالیاں، ان کی جو بھی باطل عقائد تھے انہی کی بات ہو رہی ہے. اور جو اسپیسیفک اگر ہم کریں اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق، تو پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو کتاب آئی تھی ان تک، جو رسول بھیجا گیا تھا ان کی طرف، اس کو جاننے کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا. جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا انہوں نے جنت کے بدلے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے میں اپنے لیے کفر کو خریدا. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو عام سزا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنے والی سزا ملے گی. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو مطلب ایک سے دو الفاظ ہی آپ کے لیے نئے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. جزاک اللہ. بری ہے وہ چیز بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو، کہ وہ منکر ہوئے اس سے جو نازل کیا اللہ نے، ضد سے مطلب ضد کی وجہ سے، کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس کے اوپر چاہے اپنے بندوں میں سے. آئیے اس کو ہم لفظ بلفظ دیکھتے ہیں. بئسا ما، بئسا پلس ما. بئسا کہتے ہیں برے کو، برائی کو، بری چیز کو. بئسا برا ہے، ما وہ یا جو، اشترو انہوں نے بیچا، اشترا اشترو انہوں نے بیچا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو. تو یہ بے سما کی وجہ سے ہم اس پورے فریز کو دہرا لیتے ہیں. نیا فریز ہے ہمارے لیے نئے ہر لفظ کے ساتھ. بئس ما اشتروا به انفسہم، بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو. بئس ما اشتروا به انفسہم، بری ہے وہ چیز بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنے آپ کو. ان یکفروا کہ انہوں نے انکار کیا، یعنی وہ منکر ہوئے، بما اس سے جو، بی ماں اس سے جو، انزل اللہ انزلہ نازل کیا اللہ نے، بغین یعنی بغین، آپ کو بغین سن کے پڑھ کے لگ رہا ہوگا کہ کچھ بغاوت والی بات اس میں آ رہی ہے. تو بغاوت، ضد دونوں معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے، ضد کے معنوں میں بھی. تو ضد سے، تو نیا ورڈ ہے بغین، ضد سے، بغین ضد سے. اینزل اللہ کہ نازل کرتا ہے اللہ. ان کا مطلب ہم نے پڑھا تھا QC1 میں کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور انا کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ، و اشہد ان اور گواہی دیتا ہوں کہ
अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। तो अन और अन्ना दोनों का मतलब होता है कि, अन प्लस युनज़्ज़िला आ जाएगा तो हम इसे पढ़ेंगे आई युनज़्ज़िलल्लाहु, कि नाजिल करता है अल्लाह, मिन फज़लिही, अपने फजल से, आई युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फज़लिही, के नाजिल करता है अल्लाह अपने फजल से, अला, पर, मैं यशाऊ, जिस पर चाहे, जिस पर भी, यानी अला मैं यशाऊ, जिस पर अल्लाह चाहे, जिसके ऊपर अल्लाह चाहे अपना फजल करता है, मिन इबादिही, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, इबाद जमा थी, अब ये आप लोगों को याद होगा। जिन लोगों ने कुफ्र किया, दरअसल उन्होंने अपने आप को बेच दिया, उन्होंने जन्नत के और दुनिया और आखिरत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के बदले में कुफ्र को खरीद लिया। तो इस मफहूम की आयात हमें कुरान में अक्सर नजर आएंगी कि जहाँ ये बताया जा रहा होगा कि उन लोगों ने बुरा सौदा किया, यहाँ पर है कि उन्होंने कुफ्र कर दिया उससे जो अल्लाह ने नाजिल किया, उन्होंने दुनिया को तरजीह दी आखिरत के बदले में, उन्होंने बुराई को पसंद किया अच्छाई के बदले में, उन्होंने गुमराही खरीद ली हिदायत के बदले में। तो ये इन मफहूम की आयत जो है कुरान में मौजूद है इसी अंदाज में। उन्होंने क्यों बेच डाला अपने आप को, यानी क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों उन्होंने इनकार किया, क्यों वो मुनकर थे, क्यों उन्होंने कुफ्र किया? उसकी वजह यह है कि उनके दिलों में कीना, हसद, बुग़्ज़ और सरकशी के जज्बात थे, जिद थी, तकब्बुर था। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कबीले से नहीं थे, बनी इसराइल से उनका ताल्लुक नहीं था। यानी उनका ये मंशा था कि अल्लाह ताला उनसे पूछकर नबी भेजे और नबी जो है वो उन्हीं में से हो। हालांकि उन्होंने कोई जो उनके यानी कि बनी इसराइल के अंदर से जो अल्लाह ताला ने जो नबी मबूस किए थे उनके साथ उन्होंने कौन सा अच्छा सलूक किया था? उनके साथ भी तो वो यही करते थे ना, कुफ्र करते थे उनका, उनको सताते थे, तंग करते थे, इवन उनको मार भी देते थे, जान भी ले लेते थे उनकी। लेकिन उसके बावजूद वो चाह रहे थे कि नबी जो है वो हमारे ही कबीले से होना चाहिए था, और चूंकि ये बनी इसराइल से नहीं है इसलिए बस उन्होंने इसी जो उनकी जेलेसी है और जो उनका एरोगेंस है उसकी वजह से उन्होंने इनको झुकाया। और अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पे चाहता है अपना फजल नाजिल करता है। बाज़ मर्तबा हम देखते हैं कि हम कुछ लोगों के बारे में ऐसा गुमान रखते हैं कि गालिबन वो मतलब कुछ लोगों के स्टैंडर्ड पे वो पूरे नहीं उतर रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला का फजल उन पर होता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहे अपना फजल नाजिल करता है। तो हमें अल्लाह ताला से उसका फजल मांगते रहना चाहिए जब भी ऐसी आयत पढ़ें कि अल्लाह ताला नाजिल करता है अपने फजल को जिस पर चाहे, तो फौरी ख्वाहिश करें कि मैं भी उनमें से हूँ जिस पर अल्लाह ताला अपना फजल करे, और फट से अल्लाह से फजल मांगिए। कौन सी दुआ है अल्लाह ताला से फजल मांगने के लिए, अगर किसी को उसके अल्फाज याद हो? जी, एनीवन? अच्छा, वो है ना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, कि अल्लाह ताला मैं आपसे आपके फजल में से सवाल करता हूँ, फजल में से मांगता हूँ। उर्दू में भी मांग लीजिए, लेकिन अगर अरबी का ये सेंटेंस याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक मरतबा इसका तर्जुमा दोहरा लीजिए। बि'स मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अनज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत का ये टुकड़ा हो गया। नेक्स्ट इसकी लाइन जो है अब्दुल रहमान साहब।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. سو وہ کمال آئے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. فباؤ، پس، سو، پھر، تو دیکھیں فا کے کتنے سارے مطلب ہیں. باؤ وہ کمال آئے، بغضب غضب، غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، یعنی کہ غضب پہ غضب. تو باؤ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، باقی غضب تو ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ غضب کیا ہوتا ہے. تو یاد کر لیجئے فباؤ بغضب علی غضب، تو وہ کمال آئے غضب پر غضب. فباؤ بغضب علی غضب، تو وہ کمال آئے غضب پر غضب. وللکافرین عذاب مہین، اور وللکافرین لی الکافرین، تو وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا. تو نیا لفظ ہمارے لیے یہاں پر صرف مہین ہے، اور کافرین اور عذاب کو آسانی کے لیے ہم ساتھ ملا کے یاد کریں گے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. ان پر جو یہ عذاب ہے یا غضب ہے وہ کس لیے ہے؟ کہ ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے. عذاب مہین، اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب نہیں دے گا بلکہ رسوا کن اور ذلت بھری سزا دے گا، تاکہ ان کی سرکشی کچلی جائے، اور یہ صرف اور صرف ان کے کفر کی وجہ سے. عذاب کی دیکھیں نا ڈفرینٹ ٹائپس بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے. جو عذاب ہے کہ عذاب ایک عذاب شدید کا ذکر ہے، پھر عذاب علیم کا ذکر ہے، پھر عذاب عظیم کا ذکر ہے، عذاب مہین کا ذکر ہے. تو عذاب کی بھی جو ہے وہ ٹائپس ہیں کہ کون کون سا عذاب جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا. ان کے مختلف ڈفرنٹ ان کی ڈگریز ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر کفر و سرکشی اور بدعمالیاں. حدیث دیکھتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر تم سے پہلی امتوں کا ایک مرض آیا ہے، اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے جو مونڈنے والی ہے. یعنی کہ صاف کر دیتی ہے. بالکل مونڈنے کا مطلب یہ تھا نا، بالکل جڑ سے اکھاڑ دی جاتی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مونڈنے والی ہے، بلکہ دین مونڈنے والی ہے. اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کریں. اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہارے درمیان آپس میں محبت قائم ہو؟ اور وہ کیا ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ. یعنی ہمیں سلام جو ہے وہ اس کو عام کرنا چاہیے. سلام ایک دوسرے کو، گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. کئی لوگ میں نے دیکھے وہ باہر تو بڑے پابند ہوتے ہیں، باہر والوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن خود گھر میں آئے تو اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کرتے. تو ہمیں اپنے گھر والوں سے شروع کرنا چاہیے اور سب سے سلام کرنا چاہیے. اور اسپیشلی آپ کسی بینک میں جائیں، کسی بلڈنگ میں انٹر ہو جہاں پہ باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، ان گارڈ کو اگر آپ سلام کر دیں تو وہ اتنا اچھا فیل کرتے ہیں، ایک دم سے ان کو ان کا جو ہے نا پورا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو ضرور ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے. آیت کا ترجمہ ملا کے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے کافروں پر پردہ مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ آیا جو اسے وہ پہچانتے تو وہ اس کے منکر ہو گئے. تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. برا ہے انہوں نے پیش ڈالا جس کو اپنے آپ کو اس کے بدلے سے کہ وہ منکر ہوئے جو اللہ نے نازل کیا، اس ضد سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے. سو وہ کمال آئے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. اب یہاں یہ تھا نا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتا جو ان کی چاہ تھی.
جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرا اپنی تب تک ہم وہ چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور جب ہم چاہ لیں اس کو اور اس کے بعد وہ پورا تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے. اسی مفہوم کی آیت اس میں ہے نا، سورت سورت تکویر کا اینڈ جو ہے اس میں ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہ ہی نہیں سکتے سوائے اس وقت تک یا سوائے اس کے کہ اللہ جو ہے چاہے. تو جب تک اللہ نہ چاہے ہم چاہ بھی نہیں سکتے. آئیے دیکھیں اس میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں وہ یہی ہیں کہ جو لوگ نبی کا جنہوں نے انکار کیا جنت کے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے میں کفر کو خرید لیا، ان کے اوپر اللہ کا غصہ ہے. تو ہمیں بھی اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے، اور ان لوگوں کو عام سزا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنے والی سزا ملے گی. تو سزا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر سزا کی جو ڈفرینٹ کوالٹیز بتا دی جائیں گی. ایسی سزا ہوگی، دردناک عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا، شدید عذاب ہوگا، رسوا کرنے والا ہوگا، ذلیل کرنے والا ہوگا. تو پھر اس کی ہولناکی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. تو ڈاکٹر ہم صاحبہ دعا جی یہ دیکھیے یہودیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ذلیل کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہٹلر نے اتنے ہزاروں لاکھوں یہودی مار ڈالے اور دنیا میں رسوا ہوتے گئے نا. لاکھوں مار ڈالے، وہ تھوڑے سے جو چھوڑ دیے تو انہوں نے پوری دنیا کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے. صاحب یہ تو ہے، لیکن یہ کہ وہ رسوا تو ہو گئے نا، مطلب ہے کہ دنیا میں ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا. جی بس ایسا ہی ہے کچھ. مسلمان بھی جو ہے بیچارے، ان کے کون سے حالات اچھے ہیں. یہ مسلمانوں کی وہ ہے، آزمائش ہے. آزمائش ہے، بالکل آزمائش ہے. چلیے ان آیات کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارے دل میں اللہ کے کسی حکم کے بارے میں سرکشی کا جذبہ پیدا ہو، اور بغض و عناد جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو بچا لے. آمین. پلان کریں گے انشاءاللہ اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت، اس کے انعامات، اور ساتھ ہی اس کی جو سزاؤں کا ہے دینے والی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہیں ان کو ہم یاد رکھیں گے، خاص طور پر اس وقت جب ہمارے دل میں اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی وسوسہ آئے. اور اکثر آتا رہتا ہے کہ کچھ کچھ ہمارا نفس جو ہے وہ اکساتا ہے ہمیں کچھ کرنے کو. اس وقت ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی سزائیں ہیں. سزا کا خوف جو انسان کو برائی سے بچاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسما ہمارے لیے اس میں ہے جی آپ کا نفس، انفس، نفوس، فضل، افضال، یہ بھی دونوں نام ہوتے ہیں، فضل، افضال. افعال صحت مند 3 حروف والے افعال ہیں ہمارے پاس. کفر تو بہت دفعہ آ گیا. غضب، وہ غضبناک ہوا، وہ غصہ ہوا. سمیا کے پیٹرن پر غاضب، یغضب، اغتب، غاضب، مغضوب، یہ وہی ہے مغضوب علیہم ولا الضالین والا مغضوب اور غاضب. اور ہے جی کمزور میں آ جائیے بغین. بغین آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اب تو ہم صرف کا معنی سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف کے لحاظ سے بغین کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مصدر ہے. جی بالکل مصدر ہے، کیونکہ اس پہ 2 تنوین لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل تو نہیں ہے، اسم ہے. اسی سے پہچانا. اسی سے پہچانا. اب اسم ہے تو اس میں 3 اسم آتے ہیں جو اب کی میں یہ باقی سب کے لیے ایکسپلین کر رہی ہوں. 3 اسم ہوتے ہیں، وہ جو 6 چابیاں ہم کرتے ہیں اس میں 3 فعل ہوتے ہیں. پہلے ماضی، مضارع اور امر، اس کے بعد اسم الفاعل، اسم المفعول اور مصدر، یہ 3 اسم ہوتے ہیں. تو ثلاثی جو ہمارے ٹرائی لٹرل وربس ہیں اس میں جو آپ کا اسم الفاعل ہوتا ہے وہ فاعلن کے پیٹرن پر آتا ہے، اور وہ مفعولن کے پیٹرن پر اسم المفعول ہوتا ہے. تو یہ ان میں سے نہیں لگ رہا. پیچھے مصدر بچ گیا، اس کا تو کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، وہ تو کیسے بھی ہوتا ہے. تو یہ اس کا مصدر ہے، اور یہ ہدا کے پیٹرن پر ہے. بغا، یبغی، ابغی، باغن، مبغیون اور بغیون، بغین، بغین، یہ تینوں طرح سے آ سکتے ڈپینڈنگ اپون اٹس
status in the sentence. Originally it is بغیون, لیکن یہاں پر جو جملے میں استعمال ہوا ہے وہ بغیان استعمال ہوا ہے کسی خاص وجہ سے. تو یہ وجوہات جو ہیں کس وقت کیسا استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے کلاسز میں کریں گے اس کو. فی الحال آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ جو 3 ہمارے اسم کی چابیاں ہیں, یہ چونکہ اسم ہے تو اسم کے سارے رولز ان کے اوپر لگیں گے. اس پہ تنوین آئے گی, اس میں اگر تنوین نہیں ہوگی تو الف لام آئے گا شروع میں وتھ سنگل حرف. تو یہ ہو گیا. اور ہدا پیٹرن سے آنے والے جو افعال ہیں ان کا اسم الفاعل ہادن کا پیٹرن تھا. ہادن, باغن, اسی طرح سے جرا یجری تھا تو جارن, جزا یجزی تھا تو جازن. بالکل اسی طرح جیسے نصرہ والے ہم نے کیے تھے اس کے بھی ایسے ہی آتے ہیں. نصرہ میں جو دعا وغیرہ تھا نا جس میں کمزور آتا تھا, دعا سے ہمارا دائن تھا, اور خلا سے خالن تھا, اور طلا سے طالن تھا. تو یہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں وہ جو بجلیاں چمکوا رہی ہوں آپ کی تاکہ آپ کو وہ پرانا بھی یاد آ جائے کہ کیسے یہ بغا یبری سے باغن بنتا ہے. اور ہے ہمارے پاس شاء یشاء, پھر یہ ہے باؤ. یہ بھی لگ رہا ہے نا جیسے شاؤ کی طرح سے ہے تو با یا باؤ کی طرح لگ رہا تھا, پھر با ہے پھر باؤ ہے. جیسے شاء کے بعد شاؤ جمع کے لیے آتا ہے اسی طرح سے با باؤ اور یبو بائن. دیکھیے یہ بائن آ گیا جیسے ابھی ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نصرہ والے جو ہیں وہ بھی دعا سے دائن بنتا ہے, اسی طرح سے طلا سے تالن بنتا ہے. تو یہ با بھی جو ہے با یبو ایسے ہی ہے جیسے کالا یقولو ہے, تو اس کا بھی بائن بنے گا. اور ڈیش اور بواؤن. با کہتے ہیں کہ لوٹنا, واپس آنا, اور مستحق ہونا کسی چیز کا, یا کوئی چیز کر کے لانا, کما کے لانا. جیسے یہاں پر تھا کہ انہوں نے وہ کما لائے, یعنی وہ مستحق ٹھہرے, وہ لوٹے اللہ کے غضب پہ غضب کے ساتھ. تو یہ سارے میننگ اس میں آ جاتے ہیں با کے. اور مزید فی میں اس میں ہمارے پاس ہے آپ کا اشترا, اشترا, یشتری, اشتری, مشترن, مشترن, اشتراء. جو کمزور حروف والے مزید فی ہوتے ہیں ان کا جو اسم الفاعل ہوتا ہے اس میں تو یا نہیں لگتی, لیکن جو اسم المفعول ہوتا ہے اس میں یا واپس آتی لکھی جاتی ہے. اور ہے جی انزلہ, انزلہ اس نے اتارا, انزلہ, ینزلو, انزل, منزلن, منزلن اور انزالن. اسلمہ کا پیٹرن ینزل, اصل میں یہ ینزلو ہے, ان کی وجہ سے یہ ینزلہ ہوا ہے, ینزلہ ہوا ہے سوری. تو یہ ہو گیا نزلہ, ینزلو, نزل, منزلن, منزلن اور تنزیل. یہ آپ کے علامہ پیٹرن پر ہے. اور محیط, یہ کیا لگ رہا ہے صرف کے لحاظ سے؟ یہ بھی مصدر ہی لگ رہا ہے. فائل ہے, فائل. تو ہم فائل نہیں کہیں گے, ہم اسے کہیں گے اسم الفائل. اسم فائل الفائل. ہاں, کیونکہ فائل از سم تھنگ ایلس, سم تھنگ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, اسم فائل. اسم الفائل which comes in the table. فائل جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے, وہ الگ کلاسیفیکیشن ہے. اوکے, شکریہ. آپ اس کو ابھی سے ڈفرینشیٹ کریں گے تو that become easy for you to understand it later on. اب ہم اسے دیکھیں گے یہ کہاں کیسے بنا ہوگا, یہ اس کا فعل کیا ہوگا. وہ ہے اہانا. اہانا, اس نے ذلیل کیا, اس نے رسوا کیا. ٹھیک ہے, اہانت اردو میں بھی ہم نے ورڈ استعمال کرتے ہیں اس کا جو مصدر ہے. تو اہانا, یہینو, اہن, مہین, مہان, اہانتن.
اسلمہ پیٹرن پر. اسلمہ پیٹرن پر آنے والے بلکہ بقایا تمام بھی جو مزید فی ہوتے ہیں جس کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر الف ہوتا ہے اس کا مصدر یہ گولتا والا آتا ہے. یہ آپ کو یاد ہے نا, ارادہ یریدو ارادتن, اقامہ یقیمو اقامتن, ایسی ہے نا. تو اسی طرح سے یہ احانہ یحینو اہن, مہینن مہانن اور احانتن. اس کا ایک وہ بھی ہوتا ہے جو ثلاثی والا, وہ ہوتا ہے ہانہ. ہانہ یہونو, ہانہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ذلیل ہوا, وہ رسوا ہوا, اور احانہ ہوتا ہے اس نے ذلیل کیا, اس نے رسوا کیا. یہ ایسی ہے جیسے دخلا وہ داخل ہوا, ادخلا اس نے داخل کیا, خراجہ وہ نکلا, اخراجہ اس نے نکالا, ماتا وہ مرا, اماتا اس نے مارا, ہانا اس نے ذلیل و رسوا کیا, وہ ذلیل و رسوا ہوا, اور احانا اس نے ذلیل و رسوا کیا. تو یہ ان کے ثلاثی اور مزید فی کے جو میننگ ہے نا وہ اس طرح سے, بیسک میننگ وہی ہے کہ ضلالت ہے, رسوائی ہے, لیکن ایک جگہ پر وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, جو بھی ہے وہ ہوا خود سے, اور دوسری جگہ پر کسی نے اس کو ذلیل و رسوا کیا. یہ ڈفرنس ہے. ادروائز براڈر اسپیکٹرم میں میننگ سیم ہے. اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 13 کا اے اور بی کا قرآن والا سیکشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. الرحمن الرحیم, السلام علیکم. تو آئیے ہم گرامر سیکشن اپنا شروع کرتے ہیں. آج کے جو ہمارے دونوں لیسنز ہیں, صفحہ 13 اشارہ اے اور اشارہ بی کے ساتھ جو گرامر ہم کریں گے اس پہ صفت, تفصیل, مبالغہ اور جمع مکسر, آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو کور کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس کورس میں ہم صرف اور نحو کے اسباق سیکھ رہے ہیں. صرف جو ہے وہ کہتے ہیں مادے سے, روٹ لیٹرز کے جو آپ کے حروف ہوتے ہیں ان سے اسم اور افعال بنانے کا جو علم ہے, جو نالج ہے, اس کو صرف کہتے ہیں. اور پھر ان الفاظ کو جو ہم نے صرف میں بنا لیے ہوتے ہیں ان الفاظ کو ملا کر بامانی جملہ, مکمل جملہ یا نامکمل جملہ جو ہوتا ہے اس طرح کے بنانے کا جو علم ہے اس کو نحو کہتے ہیں. تو ہم فی الحال صرف کو کور کر رہے ہیں, یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویک, تو ہم پھر نحو پہ شروع کر دیں گے. صرف میں ہم کر رہے ہیں مؤنث کے صیغے, دو کے صیغے, مجہول کے صیغے, کرما کے صیغے. اس کے علاوہ ہم کر رہے ہیں اس میں مکان, اس میں صفت, تفضیل اور مبالغہ, اور ساتھ ہی جمع تکسیر. اور نحو میں ہم کریں گے فعل مضارع میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان تبدیلیوں کا ریزن کیا ہے اور وہ کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور یہ تبدیلیاں ہیں لم کی وجہ سے آتی ہیں, اور شرطیہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آتی ہیں. لامات, 3 قسم کے لام استعمال ہوتے ہیں, ساکن لام, ل زبر کے ساتھ, اور لی زیر کے ساتھ. یہ 3 قسم کے لامات ہیں, ان کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے, اور لن کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے. لن کے علاوہ ان اور حتی بھی یہی تبدیلی آتی ہے. تو ہم نے اس کو شارٹلی اسی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ ہم اس میں فعل مضارع کی تبدیلیوں میں ہم لم و شرط, لامات و لن, یہ جو کچھ تبدیلیاں لائیں گے, لم و شرط اور لامات و لن جو تبدیلیاں لائیں گے فعل مضارع میں, اس کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اب تک کے جو لیسن گزر چکے ہیں اس میں ہم نے مؤنث کے صیغے کر لیے, دو کے صیغے کر لیے, مجہول کے صیغے کر لیے, کرما کر لیا ہم نے, اس میں مکان بھی ہم نے کر لیا. تو اب بقایا جو رہ گیا انشاءاللہ وہ کریں گے ہم. اس میں مکان میں ہم نے سیکھا کہ اس میں مکان کے 3 پیٹرن تھے, 3 قاعدے تھے. ایک تھا مفعلن کا وزن, جیسے خرجہ سے مخرج. ایک وزن یا پیٹرن تھا مفعلن کا, جیسے سجدہ سے مسجد. اور ایک پیٹرن تھا مفعلتن کے وزن پر, جیسے درسہ سے مدرسۃ. اور تینوں کا جو
جمع تھی وہ سب کی سب ایک سا ہی تھی، یعنی کہ مفاعلو کے پیٹرن۔ تو ان تینوں قاعدے کو، تینوں پیٹرن کو، تینوں وزن کو یاد کرنے کے لیے ایک سینٹنس یاد کر لیجیے کہ میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں، اور پھر مدرسہ، اور یہ اصل ورڈ ہے مدرسہ۔ ہم میں سے بہت لوگ اس کو مدرسہ بولتے ہیں، مدرسے میں چلے گئے، مدرسے میں پڑھتا ہے فلانا مدرسہ۔ تو مدرسہ نہیں ہوتا۔ جب ہم سیکھ لیں، جیسے ہم نے استغفار کرنا چھوڑ کے استغفار کرنا شروع کر دیا، اسی طرح سے مدرسہ چھوڑ کے مدرسہ جانا شروع کر دیجیے۔ تینوں کی جمع ایک ہی ہے، یعنی مخرجن سے مخارجو، مسجدن سے مساجدو، اور مدرستن سے مدارسو۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی جمع مکسر جس میں الف کے بعد دو یا دو سے زیادہ الفاظ آئیں گے وہ تنوین نہیں لے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، یہ رول ہے عربی کا، تو یہ آپ یاد رکھیے گا، آپ کو ہیلپ ہوگی۔ تو الحمدللہ اس میں مقام تک تو سب کو سمجھ آیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی، یا میں کوئی غلط فہمی کا شکار ہوں؟ نہیں، بالکل صحیح، صحیح سمجھ میں آیا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو آئیے آج ہم کریں گے اس میں صفت، اس میں تفضیل، اور اس میں مبالغہ۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا ہے فاعل، کام کا کرنے والا۔ کوئی بھی کام کرنے والے کو ہم کوئی بھی کام کرنے والے کا نام جو ہے وہ اسم الفاعل ہوتا ہے۔ جیسے فتح سے فاتح، نصرہ سے ناصر، یعنی مدد کرنے والا۔ یہ مدد کرنے والا ون ٹائم ہو سکتا ہے، مور دین ون ٹائم ہو سکتا ہے، بٹ ناٹ نیسیسرلی کہ یہ ہمیشہ ہی مدد کرنے والا ہوگا۔ کسی وقت ہو سکتا ہے کہ یہ جو مدد کرنے والا ہے اس کو خود مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ تو جب ناصر ہم کہتے ہیں اسم الفاعل کے لحاظ سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اگر وہ ہمیشہ ہی مدد کرتا ہے، ایک آدھ مرتبہ تو کوئی بھی مدد کر دیتا ہے کسی کی، لیکن اگر کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ مدد کرتا رہے، تو یہ مدد کرنا اس کی صفت ہوتی ہے، یہ دائمی خوبی ہوتی ہے اس کی، اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے، تو وہ صفت کہلائے گی۔ پھر وہ ایک مرتبہ کا کرنا نہیں ہوگا، وہ صفت کہلائے گی۔ اس صورت میں جو صفت کہلائے گی اس کا پیٹرن ہوگا فعیل کا پیٹرن۔ جب فعیل کو آپ نون، صاد اور را کے پیٹرن پر لائیں گے تو یہ بن جائے گا نصیر۔ نصیر کا مطلب ہے ہمیشہ مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، جبکہ نصیر جو ہے وہ ہمیشہ مدد کرتا۔ نصیر کا لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ مدد کرنا اس کی صفت ہے، ضروری نہیں کہ اس کا نام نصیر ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا نام منصور ہو، یعنی جس کی مدد کی گئی، اگر اس کا آپ میننگ لیتے ہیں، اس کا نام تو منصور ہے لیکن اس کی صفت جو ہے وہ نصیر ہے، ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے کبیر کا لفظ ہے، کبیر کا مطلب ہے ایسا جو جس کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑائی والا ہے۔ اسی پیٹرن پر علیم آتا ہے، عالم ہے جاننے والا، اور علیم ہے بہت زیادہ جاننے والا، اس میں زیادتی بھی پائی جائے گی نا، صفت ہے ایک زیادہ جاننے والا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے جو یہ صفاتی نام ہیں وہ ان کا زیادہ تر جو ہے وہ اسی پیٹرن پر آئے ہیں۔ اور کیا کیا ہیں ایسے نام؟ خبیر، خبیر کیسے نکلا ہے؟ خبر سے، تو خبیر کون ہوگا؟ جو بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ اسی طرح سے رحیم ہم نے پڑھا تھا کہ اسی ون میں تسلسل سے رحم کرنے والا، یعنی کہ اس پیٹرن پر آنے والی جو صفت ہے اس کی یہ اس کے معنی میں ایک تو زیادتی ہے اور ایک کنٹینیوٹی، ہمیشہ کی ہے اس، تو وہ اس پیٹرن پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آپ دیکھ لیجیے،
کون کون سے اس پیٹرن پا رہے ہیں؟ علیم، نصیر، خبیر، سمیع، علیم، لطیف اور بے شمار. آپ خود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور اگر وہ صفت، ایک تو ہو گئی صفت، اگر وہ صفت دوسروں سے زیادہ ہو، دوسروں سے افضل ہو، تو اس کا پیٹرن بن جائے گا افعلو کا پیٹرن. افضلو سے سمجھ لیجیے آپ، دوسروں سے زیادہ ہے تو افعلو کے پیٹرن بن جائے گا. کمپیئر کریں گے آپ. افعلو کا پیٹرن جو ہے وہ دو معنوں میں آئے گا، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو دونوں معنوں میں آئے گا. جیسے کبیر تھا، اب کبیر تو ہو گیا بڑا، ٹھیک ہے، بڑائی اس کی ایک صفت. اب اکبرو جو ہے وہ اس سے بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ جس سے بڑا ہم نے بتانا ہے، ہم اس کے ساتھ من کا ورڈ لگا دیں گے. اکبرو من، ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسامہ اکبرو من زید، اسامہ بڑا ہے زید سے. لیکن اگر ہم صرف بتانا چاہیں گے سب سے بڑا ہے، جیسے ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، کیونکہ اس کے ساتھ من نہیں لگایا، کمپیئر نہیں کیا گیا کسی سے. تو یہ ایسے ہی ہے. کبیرن سے بن جائے گا اکبرو. یاد رکھیں یہ جو تفضیل والا آ رہا ہے صفت، اس میں تفضیل جسے ہم کہتے ہیں، جو افعلو کے پیٹرن پر آتی ہے، اس پر بھی تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ بھی بغیر تنوین کے ملے گا آپ کو. کبھی آپ نے اکبر اور عالم نہیں پڑھنا، اکبرو ہوگا اور عالم ہوگا، یہ بھی ایک رول ہے. تو اس کا وزن ہو جائے گا افعل، پہلے فعیل پھر افعل. کبیرن مؤنث اس کی جو ہے وہ کبیرتن ہوگی، جسے ہم کبیرہ کہیں گے. گناہ کبیرہ کہتے ہیں نا، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں گناہ کبیرہ، تو بڑا گناہ. اور اسی طرح سے کثیر ہے، کثیرن زیادہ. اب اس کے ہم اس میں تفضیل جو ہے بنائیں گے. عظیم عظمت والا، رحیم رحم کرنے والا، شدید سخت یعنی شدت والا، علی بلند. تو کبیرن سے کیا بنے گا؟ اکبر. اکبر. ٹھیک ہے، تو ترجمہ اس کا ہم اکبر من ہوگا تو اس طرح کریں گے، اور سب سے بڑا ہوگا تو صرف اکبر کریں گے. تو لیکن یہاں پر ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو لے لیں گے زیادہ بڑا یا بہت زیادہ بڑا، سب سے بڑا نہیں کر رہے اس کو. کثیرن جو ہے اس سے بن جائے گا اکثر، یعنی دوسروں سے زیادہ. یہ بھی ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے تو دوسروں سے زیادہ. اور ہمارے پاس اب رحیم ہے، تو رحیم سے کیا بنے گا؟ ارحم. ارحم، ٹھیک ہے، زیادہ رحم کرنے والا. اور عظیم سے کیا بنے گا؟ اعظم. اعظم. اور شدید سے اشد. 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 اسی طرح سے علی سے کیا بنے گا؟ عالم. اعلی. عالم. سبحان ربی الاعلی، اللہ تعالی سب سے بلند ہے. یہی ہماری سجدے کی تسبیح ہوتی ہے نا، سبحان ربی الاعلی. اچھا جی، علیم سے کیا بنے گا؟ عالم. عالم. عالم زیادہ جاننے والا. ہم اکثر کہتے ہیں نا واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے. واللہ عالم، اور اللہ ہی جانتا ہے زیادہ. اچھا، قریب ہو گیا، اور اقرب. آپ کا قلیل ہو گیا. قلیل سے کیا بنے گا؟ ابھی اگلی سلائیڈز میں آ جائے گا. یہ ہم یہیں پہ کر لیتے ہیں نا، اگلی سلائیڈ تو نظر آ جائے گا. اقل. 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 اقل سوری، کیونکہ لام دو مرتبہ ہوگا تو اس پہ آپ شد لگا لیں. جی بالکل. اور کریم سے اقل. اکرم. کریم سے اکرم. جی اکرم. بالکل. حمید سے احمد. احمد. مجید سے امجد. 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 یہ سارے نام ہیں نا. جی. علیم سے عالم، قریب سے اقرب زیادہ قریب، اور نحن اقرب
جو آتا ہے نا کہ ہم من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. آئی تھنک یہ سورہ قاف میں ہے نا؟ جی میم سورہ قاف. سورہ قاف میں نا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور قلیل سے بن جائے گا اقل، دوسروں سے کم جب کمپیئر کریں گے، اور اقل ہوگا اگر من نہیں رہے گا تو پھر وہ اس کا دے گا. کریم کرم کرنے والا، اکرم زیادہ کرم کرنے والا. اسی طرح سے حمید قابل تعریف ہے، اور احمد زیادہ قابل تعریف ہے. مجید بزرگی والا ہے، اور امجد زیادہ بزرگی والا ہے. مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ مجید امجد کے والدین نے ان کا نام مجید امجد کیسی کیوں رکھا تھا. مطلب بزرگی والا زیادہ بزرگی والا، مطلب میننگ جو ہے نا، مطلب ہو دونوں سکتا ہے امجد ان کے والد کا نام ہو اور مجید ان کا رکھا گیا ہو، تو اس لیے وہ مجید میں امجد بھی بن گیا. متظاہر ہے ہمیں ان کے والد کا نام تو نہیں پتا، لیکن پھر بھی ایک ہی جیسے نام ہے. اچھا رشیدن سے کیا بنے گا؟ ارشد. 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 دیکھیں اور نام سوچیں ایسے بنیں گے صاحب بہت سارے یہ نام. تو سارے خاندان کے نام آتے ہیں. جی جی بالکل، یہ سب کے نام آئیں گے ایسے. تو صفت کے اوزان ہیں. اوزان کا مطلب ہے نا کچھ پیٹرنز ہیں، آپ ان پیٹرنز کو یاد رکھیں گے تو آپ کو روٹ لیٹر پتا ہوں گے، آپ اس میں روٹ لیٹر ڈالیں اور نئی سے نئی صفت بنائیں. فعیل کا جو پیٹرن ہے، فعیل کے پیٹرن میں آپ دیکھیں گے جو کروما ہم نے پاپ پڑھا تھا نا پچھلے لیسنز میں، کروما کا جو پیٹرن تھا. اب کروما کے پیٹرن پر جو اسم الفاعل آتا ہے وہ کارم نہیں آتا، وہ کریم آتا ہے. تو جو کروما کے پیٹرن پر آنے والے اسم الفاعل ہیں وہ بھی صفت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ایکسکیوز می، اس کے ساتھ یہ لازم کیوں لکھا ہوا ہے؟ جی میں یہ سوچی تھی اب یہ کون پوچھے گا یہ بریکٹ میں لازم کیوں لکھا ہے. لازم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ فعل جو ہے اس کو ہم نے ڈفرنٹ ٹائپ سے کلاسیفائی کیا گیا ہے. گرامرینز نے اس کو کافی علیحدہ علیحدہ اس کی کلاسیفیکیشن کی. ہم نے آلموسٹ ساری پڑھ لی ہیں اب تک سوائے یہ لازم متعدی والے، لیکن اس کو ہم نے ایسے نہیں پڑھا کہ جی یہ ٹائپ ہے یہ ٹائپ ہے. پڑھ ہم سب گئے ہیں وداؤٹ یوزنگ دا ٹرمینالوجی اینڈ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیل. ہم نے کر سارا لیے. ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے صحت مند اور کمزور. ایک سائڈ پہ آپ صحت مند لکھیں جس کے صحیح الفاظ ہیں روٹ لیٹر، اور ایک کمزور والے ہوتے ہیں جس میں کوئی ایک کمزور حرف موجود ہوتا ہے. دوسری کلاسیفیکیشن ہے ٹائم کے حساب سے، یعنی ماضی اور مضارع. یہ بھی ایک کلاسیفیکیشن ہے. ماضی میں تو سارے ماضی آئیں گے نا، چاہے وہ ثلاثی والے ہیں، چاہے مزید والے ہیں، چاہے کمزور ہیں، چاہے صحت مند ہیں، چاہے واٹ ایور دے آر، ماضی تو سب کا ماضی میں رہے گا. اسی طرح سے مضارع میں سب مضارع آ جائیں گے irrespective of their types or different bases. تو ایک کلاسیفیکیشن ہے on the basis of صحیح حروف. Second classification is on the basis of time, ماضی اور مضارع. Third classification is on the basis of numbers of root letters. Either they are triliteral with 3 root letters and more than 3 root letters, جو مزید فی کہلاتے ہیں. تو ایک ثلاثی کی کلاسیفیکیشن ہو گئی اور ایک آپ کی مزید فی کی ہو گئی. ایک ہم نے پچھلے لیسن میں مجہول پڑھا جس میں ہمیں جو کام کرنے والا ہے وہ مینشن نہیں کیا جاتا ان دا سینٹینس، اور ود دا ورب اس کے ساتھ اس کا کرنے والا نہیں ہوتا، اسے ہم مجہول کہتے ہیں. اور جہاں پہ کرنے والے کو مینشن کیا گیا ہوتا ہے اس وہ فعل جو ہے جو نارمل آتا ہے ہمارے ٹیبل میں اس کو ہم معروف کہتے ہیں. ایک کلاسیفیکیشن ہو گئی معروف اور مجہول کے حساب سے. ٹھیک ہے، یہ 4 ہو گئی یا 5 ہو گئی. اور ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے یہ جو لازم لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی 2 ٹائپ کے فعل ہے. ایک لازم ہے، اگلی سلائڈ میں ہم دیکھیں گے متعدی لکھا ہوگا. تو لازم جو ہوتے ہیں وہ فعل ہوتے ہیں ایسے کہ جس میں مفعول کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے. موسٹلی وہ یہی ہوتا ہے جس جو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اسم المفعول ان کا آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کروما، یکرمو، اوکرم، کریم ڈیش. تو جہاں پہ مفعول والی جگہ پر آپ ڈیش کر دیتے ہیں وہ سارے لازم ہیں.
جی سمجھ آئی. جہاں مفعول کی جگہ ڈیش آ گیا وہ آپ کا لازم ہے، کیونکہ وہاں پہ کام کرنے کا جو اثر ہے، بس وہ کام کرنے والے نے وہ کام کر دیا تو بس ہو گیا. اس لیے اس کا اثر چونکہ کسی پہ نہیں پڑا، اس کا اسم المفعول نہیں آتا، تو وہ لازم کہلائے گا. تو جتنے ٹیبل میں آپ اس کے بعد ڈیش کر دیتے ہیں وہ سب لازم میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، سمجھ میں آ اور گیا. کروما I am trying to کروما make it پیٹرن پہ تو more سارے simple. جی جی کروما والے تو سارے ہیں. سارے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. ابھی دوسرے جو آئیں گے ان کو ہم دیکھیں گے، جو دوسری کلاسیفیکیشن آتی ہے تو پھر میں اس کو آپ کو اس کے ساتھ ایکسپلین کر دوں گی. ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ، جو ہم نے پہلے جی پڑھے جن میں کبھی کبھی ہم ڈیش لگاتے تھے کسی کسی میں، تو وہ بھی جی اس کا مطلب ہے کہ سارے لازم جی ہیں؟ جی وہ بھی لازم. یہ مجھے بھی بڑی دیر بعد لازم سمجھ میں آیا تھا، اور مجھے کافی حد تک سمجھ آتا نہیں تھا. میں نے یاد کر لیا تھا کہ کون کون سے لازم ہیں، کون کون سے دوسری کلاسیفیکیشن جو متعدی کہلاتے، لیکن کافی عرصے تک مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی. پھر میں نے یہ فارمولا بنایا کہ جس کا مفعول نہیں ہوتا وہ لازم ہوتا، تو جدھر ادھر ڈیش آ گئی وہ لازم ہو گیا. تو مجھے ایسے آسان لگا اس کو نہیں سمجھنا. یہ ٹھیک 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 ہے، اس طرح ہمیں بھی میرا خیال ہے یاد رہے گا انشاءاللہ. جی اچھا جی. دوسرا جو پیٹرن آتا ہے، اچھا یہ جو پیٹرن ہے فعیل والا، اس دیکھیں تینوں کروما پیٹرن پر آتے ہیں نا، کریم، لطیف، حکیم. تو کریم وہ سخی ہوا، ہو گیا، اسے کسی نے سخی نہیں کیا. اچھا لطیف جو ہے لطفہ کہتے ہیں باریک بین ہونا، بہت زیادہ یعنی کہ باریکی سے خبر رکھنا، باریکی کرنا. وہ لطیف اور خبیر ہوتا ہے نا، باریک بینی سے خبر گیری کرنا، دونوں اکٹھے آ رہے ہوتے. تو یہاں پر بھی باریک بین ہوا تو بس ہو گیا. حکیم وہ عقل مند ہوا، اسے کسی نے تو عقل مند نہیں کیا، وہ خود سے ہوا، تو اس کا بھی ہم کہتے ہیں کہ حکیم اور ڈیش، تو یہ بھی لازم کیا. دوسرا پیٹرن جو صفت کا وزن ہے وہ ہے فعلانو. فعلانو کے پیٹرن پر آنے والے آپ دیکھیں فاعن اور لام کی جگہ آپ روٹ ٹچ لگائیے، ایک آپ کا بن گیا کسلانو. کسلانو کسے کہتے ہیں؟ سست والے؟ بہت زیادہ سست ہو. اچھا بہت چھوٹا موٹا سست نہیں ہے یہ. آپ دیکھیں یہ جو صفت ہے نا، یہ صفت کا مطلب ہے اس میں یہ چیز زیادہ موجود ہے. اور فعلان والے جو ہیں اس کا تو مطلب ہے کہ یہ اس میں صرف زیادہ نہیں ہے، زیادہ کے ساتھ ساتھ شدید بھی ہے، مطلب انٹینسٹی بھی زیادہ ہے. جیسے ہم نے رحمان پڑھا تھا، رحمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، زیادہ اللہ رحم. تعالیٰ رحیم ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا، شدت کے ساتھ رحم کرنے والا، یعنی ایک ذاتی ہے اور انٹینسٹی ہے اس میں. تو کسلان چھوٹا موٹا سست تو اس نہیں کو ہے، بہت اعلیٰ درجے کا سست ہوتا ہے جسے یہ کسلان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کسلان بننے مبالغہ سے کے بچائے. الفاظ کہلا رہے ہیں، جی تفصیل اور مبالغے کے الفاظ، یہ جی تفصیل اور مبالغے کے الفاظ کہلائیں گے. جی ہاں اس میں بھی آئے گا یہ، لیکن ابھی فی الحال ہم صفت کو دیکھ رہے ہیں نا، صفت کے کیا پیٹرن ہے. تو اس میں بھی ذاتی اور انٹینسٹی ہوگی. تو غضبان کون ہے؟ بہت غصے والا، غصے والے. بہت زیادہ غصے والا. غضبا وہ غصہ ہوا، تو غاضبن غصہ کرنے والا، وہ تو غصہ کرنے والا ہے، بس کر دیا اسے غصہ. لیکن غضبان جو ہے بہت زیادہ شدت سے غصہ کرنے والا. اسی طرح سے فرحان جو ہے وہ بہت خوش ہے. بالکل ویری گڈ. تو فرحان کہتے ہیں جو بہت زیادہ خوش ہو، اس کو فرحان کہتے ہیں. اسی طرح جوان جو ہے وہ بہت بھوکا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بھوک جس کو لگے گی وہ جوان ہوگا. عطشان جو ہے وہ بہت شدید پیاسا، اس کو ہم کہیں گے. اچھا تو ان پیٹرن پر آنے والے جو الفاظ ہیں یہ زیادتی اور انٹینسٹی دونوں شو کرتے ہیں. آپ ایک رحمان یاد رکھ لیجیے نا ورڈ، اور ایک رحیم یاد کر لیجیے، تو آپ کو مطلب یہ دو آپ کے QC1 سے چلتے آ رہے ہیں، تو اسی پیٹرن پر آپ دوسرے افعال کو فٹ کیجیے اور بن جائے گا آپ کا. اگر کسی میں کوئی صفت بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے مبالغہ. اس پہ مبالغہ یعنی صفت، پھر تفصیل، پھر مبالغہ، یعنی اور اونچا چلا گیا. تو مبالغہ اس کو کہتے ہیں. ایک مبالغہ ہوتا ہے ہمارا اردو والا. وہ مبالغہ کیا ہوتا ہے اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں مبالغہ کا ورڈ،
کہ مبالغہ آرائی مت کیجیے، مطلب لمبی لمبی نہ چھوڑیے، ہے نا، یہی کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہوتی نہیں ہے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو مبالغہ کر رہے ہیں، یعنی جو چیز موجود نہیں ہے اصل میں ایسا نہیں ہے، بٹ آپ نے اس کو ایگزیجریٹ کر دیا، تو وہ نیگیٹو معنوں میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. جبکہ عربی زبان میں جو مبالغہ کا ورڈ ہے وہ جو بھی صفت ہے اس کی زیادتی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے بٹ موسٹلی اس میں شد آ رہی ہے، اسے فعال کرتا ہے. فعال میں آپ فا عین اور لام کو روٹ ایڈریس لگائیں گے تو آپ کے پاس مثال کے طور پر 3 4 لکھے رہیں گے. غفار، غفرا اس نے بخشا، ٹھیک ہے، غافر بخشنے والا. اب غفار جو ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بار بار بخشنے والا. اسی طرح سے تواب، تابا یتوبو، تائب توبہ کرنے والا یا پلٹنے والا. تو تواب کیا ہوگا؟ بار بار پلٹنے والا، بار بار توبہ کرنے والا بھی اور بار بار توبہ قبول کرنے والا بھی. انہو کانا توابا، یاد ہے آپ کو؟ اسی طرح سے علما سے علام، علما اس نے جانا، عالم جاننے والا، اور علام کون ہوگا؟ بہت زیادہ جاننے والا. عام طور پہ ہم اسے علام کی جگہ پر علامہ بول رہے ہوتے ہیں. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ ہم تو اردو میں علامہ کہتے ہیں. جی جی، وہ ہمارے مطلب بولنے کا اسٹائل ہے، ہم علام ہی کو صرف علامہ کہتے ہیں، باقی غفار طواب ان کو ہم ایسے نہیں کہتے. اسی طرح سے فعیل. اب دیکھیے، اب آپ کو بریکٹ میں متعدی نظر آیا تو یہ دوسری کلاسیفیکیشن ہے، لازم اور متعدی. متعدی وہ افعال ہے جس میں آپ کو اسم المفعول کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بیان کیے بغیر، اس کو منشن کیے بغیر آپ کا مفہوم پورا نہیں ہوتا. ورنہ لازم جو ہے وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کو مفعول کی ضرورت نہیں پیش آتی. جیسے رحیم ہے، اب رحیم جب فعیل کے وزن پر رحیم آ گیا، اب یہاں پر متعدی اس لیے لکھا ہے کہ رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب وہ کس پہ رحم کر رہا ہے؟ ایک رحم کرنے والا ہے اور جس پر رحم کیا گیا. تو اب آپ یہاں دیکھیں راحم اور مرحوم بنا تو یہاں پہ مفعول بنا، اس لیے یہ متعدی میں آ گیا رحیم. اسی طرح سے سمیع ہے، سمع اس نے سنا، سامعون سننے والا. اب سمیعون جو ہے اس میں یہاں پر ہم کہتے ہیں مسموع، جو سنا گیا، یعنی کہ جو سنتا ہے وہ کیا سنتا ہے، مطلب کیا چیز سنی ہے اس نے، کس کو سنا اس نے. تو سمیع ہو جائے گا بہت زیادہ سننے والا. اس میں بھی کیونکہ اسم المفعول استعمال ہوتا ہے تو اس لیے یہ بھی متعدی میں آئے گا. جس میں اسم المفعول کی جگہ پہ آپ ڈیش لگاتے ہیں وہ لازم کہلاتا ہے، اور جس میں اسم المفعول آتا ہے وہ فعل متعدی کہلاتا ہے. تو that's the difference. I hope it's clear now. جی ہاں، تھینک یو. ٹھیک ہے نا، یہ مشکل نہیں ہے وہ، بٹ تھوڑی سی آپ کی مطلب اگر آپ اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کی آپ جڑ میں پہنچ جائیں نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گا انشاءاللہ. تو فعیل دیکھیں تو ڈیش، سوری، اگر ڈیش نہ ہو تو متعدی ہوگا، ڈیش فائل مفعول کی جگہ پہ. جی جی، اگر خالی رہے گا نا، اگر خالی رہے گا تو وہ لازم ہوگا. اچھا، اسے لازم، خالی کو ہم لازم کہتے ہیں. جی جی، خالی والا لازم ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ مفعول کے بغیر مفہوم پورا ہو گیا. جیسے حکومہ سے حکیم تھا، وہ عقل مند ہوا، ٹھیک ہے، وہ عقل مند ہو گیا، بس وہ عقل مند جو ہوا وہی عقل مند ہے، اس نے کسی کو کیا نہیں ہے. لیکن اب یہاں پہ رحیم ہے تو یہ لازم ہوگا، نہیں یہ جو آپ بات کر رہی ہے بھی لازم ہے یہ. جی وہ لازم تھا، جس کا اس میں مفعول نہیں ہوگا وہ لازم ہوگا. اب جہاں پہ مفعول کے بغیر بات پوری نہیں ہو رہی، رحیم رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب رحم وہ یقیناً کسی پر تو کر رہا ہے نا، تو رحیم کا آپ ٹیبل دیکھیں گے، رحمہ، ٹھیک ہے. اوکے، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ
کہ اس کے لیے ہمیں پیچھے جا کے وہ جو اس کے مادے کے الفاظ ہیں اور وہ گرامر وہ سارا گردان یاد کریں گے وہ تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی. ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں اس لیول تک پہنچتے پہنچتے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کو وہ سب آتا ہے. ہاں جی، اور ہمیں ذہن میں وہ لانا پڑے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جی لازم ہے یا متعدی ہے. جی، یہ لازم ہے یا متعدی ہے. اور بس میں نے آپ کو بہت اس کا شارٹ کٹ بتا دیا. جو ڈیش ہے وہ لازم ہے اور جو ڈیش نہیں ہے وہ متعدی ہے. جہاں مفعول ہے، دیکھیے مفعول بھی میم سے آتا ہے اور متعدی بھی میم سے آتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. اب یہ تو تو ٹھیک مفعول آئے گا، ٹیبل کی بات ہو رہی ہے، یہ ٹیبل میں مفعول آئے گا تو وہ متعدی ہے، ٹیبل میں مفعول نہیں آئے گا تو وہ لازم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب صرف یہ لازم، وہ کیا لازم ہے؟ وہ جو فائل ہے وہ لازم ہے، اس کو لازم کہیں گے یا لازم کس کو کہیں گے ہم؟ نہیں، اس میں فائل ہی لازم ہے، ضروری ہے. فائل اس میں لازم ہے. مفعول ضروری نہیں ہے. ٹھیک. آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے. مطلب میں نے جو جس طور خود سمجھا تھا میں نے آپ کو وہ بتایا. اگر آپ کوئی اور اپنے لیے اس میں کوئی تلاش کر لیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو ایسے کر کے اس کو بہتر سمجھ سکتا ہوں، تو آپ اس کو ویسے کر لیجیے. بس میرے خیال فائل ہی متعدی ٹھیک کا ہے، فائل لفظی لازم، فائل مطلب کیا متعدی. ہے؟ جی جی. متعدی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم کریں گے نا یہ والا فعل اچھا انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر آپ ٹھیک ہے کو متعدی کا ورڈ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے بنا اور لازم کیسے بنا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. بلکہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ متعدی کو ڈھونڈیں گے کیسے بنا ہوگا. اس کی شکل دیکھیں متعدی لکھا ہوا کیسے ہے، اس میں روٹ لیٹر نکالیں اور سوچیں کہ یہ صرف کے لحاظ سے کیا بن رہا ہے، ٹیبل میں اس کو کہاں آنا چاہیے. ہاں، اسی طرح مفعول لازم. مفعول میم لگا ہاں ہے اور وہ مفعول کی جی، طرح بس لگتا ہے. اس کا میننگ آپ نے دیکھنا ہے اس کے روٹ لیٹر کے حساب سے. چلے جی، نیکسٹ پیٹرن ہے ہمارا فعولن کا پیٹرن. فعولن کے پیٹرن پر آ رہی ہے جو مبالغے کی اسم آ رہے ہیں وہ ہے شکور، بہت زیادہ شکر کرنے والا. کفور، بہت زیادہ کفر کرنے والا. اسی طرح سے ودودن جو ہے، ودا کہتے ہیں اس نے محبت کی، اس نے پسند کیا، اس نے چاہا، تو ودودن بہت زیادہ محبت کرنے والا. اسی طرح سے صبورن جو ہے وہ بہت زیادہ صبر کرنے والا. تو آپ کو روٹ لیٹرز پتہ ہے تو دیکھیں آپ کو میننگ آپ ایک آپ کو بتا دی جائے تو آپ نے پورا آگے سے خود ہی بنا دیا. اسی طرح سے ایک این کلمہ پہ شد کے ساتھ بھی بنتے ہیں، فعول، قیوم. اسی طرح سے فعول، قدوس، سبوح، ذاتی پائی جائے گی ان معنوں میں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ 13A کا گرامر سیکشن بھی جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. 13B شروع کرتے ہیں. 13B میں ہم کریں گے جمع تقسیم. یہ بھی بہت آسان ہے، ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے اس کو. جمع تکسیر ہم کر چکے ہیں، لیکن ذرا تھوڑا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. اب ہم جو مثالیں لیں گے وہ قرآن میں آنے والی مثالیں ہوں گی اور اس کو پیٹرن کے لحاظ سے ہم پڑھیں گے. جمع کی دو قسمیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کہ ایک جمع کہلاتی ہے جمع سالم، جس میں واحد سالم حالت میں موجود ہوتا ہے، ایز اٹ از موجود ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں واو نون اور یا نون بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے مسلمون سے مسلمونہ، مسلمینہ، مؤمنون سے مؤمنینہ، مؤمنونہ. اس طرح سے مؤنث اگر ہوگا مسلمتن تو مسلماتن، الف اور لمبی والی تا بڑھا دی جائے گی جمع سالم میں. دوسری ہے جمع تکسیر یا جمع مکسر. اب تکسیر کس پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ جی یہ مصدر کے یہ والا قاعدہ یوز نہیں کریں گے ہم لوگ جس میں وہ نو یہ نہیں لگائیں گے. ہاں، لیکن تکسیر کس پیٹرن پر ہے؟ تکسیر ورڈ اٹ سیلف یہ کس پیٹرن پر ہے؟ تعلیم کی طرح کا ہے. تعلیم کے پیٹرن پر ہے. بالکل ٹھیک. تو تکسیر سے پیچھے جائیے، یہ تکسیر ہے نا، اس سے پیچھے جائے فعل کیا ہوگا اس کا؟ کسرہ. کسرہ. کسرہ سین پہ شد رہے گی نا. کسرہ اس نے توڑا. اور یہ کیسا توڑنا ہے؟ مطلب ذرا توڑ 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 توڑنا. درجہ بدرجہ توڑنا. ہاں، مطلب گریجولی توڑنا یا بہت اچھی طرح سے توڑنا.
मतलब जिसे कहें आपके बहुत बुरी तरह से तोड़ना, ठीक है ना। तो वो कस्सरा, युकस्सिरु, कस्सिर तोड़ो, मुकस्सिरुन तोड़ने वाला, और मुकस्सरुन जिसको तोड़ा गया, और तकसीरुन तोड़ना। तो एक जमा तकसीर है, इसको हम जमा मुकस्सर भी कहते हैं, यानी कि टूटी हुई जमा। और ये जमा टूटी हुई क्यों कहलाती है? ये कोई ऐसा नहीं कि इसके वर्ड टूटे फूटे होते, इसका मतलब ये है कि जमा सालिम का कायदा टूट गया। जमा सालिम का कायदा क्या है कि आपने वाहिद का लफ्ज दिया, वाउन यानून और अलिफ ता लगा दिया, कायदा क्या टूटा कि इस पे आपने नहीं बनाया, इसमें वाहिद अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। जमा तकसीर, जमा मुकस्सर में वाहिद इस्म अपनी सही हालत में मौजूद नहीं है, जबकि जमा सालिम में वाहिद इस्म एज इट इज मौजूद होता है। अब यहाँ पे कायदा टूट गया। बैतुन से बुयूतुन, अमलुन से आमालुन, बकरातुन से बकर। तो यहाँ आप देखें हुरूफ वही हैं, बैतुन में बा या ता मौजूद है, यहाँ पे भी बा या ता मौजूद है, लेकिन उस तरह से मौजूद नहीं है कि बैत लिखा हुआ तो फिर बैतीना या बैतूना इसकी जमा नहीं है। इसी तरह से अमलुन में जो 3 हुरूफ मौजूद हैं वो मौजूद है, लेकिन उनका पैटर्न वो नहीं है जो वाहिद में है जमा। तो इसके भी डिफरेंट पैटर्न हैं, उनको हम करेंगे। और इसी तरह से ये इसका जो भी आप कह लें अनोखा सा कानून है ये या डिफरेंस है, तो इसकी मिसालें हमारे पास उर्दू अंग्रेजी हर जबान में मौजूद होती हैं। जैसे इंग्लिश में हम एक आदमी को कहते हैं मैन, अब 5-6 आदमी होंगे तो हम उसे मैन्स नहीं कहते कि एस लगा दें, जैसे एक रूल है, एस लगा दो या ई एस लगा दो तो जमा बन गया, या आई ई एस लगा दो तो जमा बन गया। तो यहाँ पर क्या है कि मैन से मैन हो जाता है, इसी तरह वुमैन से वुमेन हो जाता है। टूथ, एक दांत है तो बहुत सारे दांतों को टूथ्स नहीं कहते, टीथ कहते हैं। माउस, एक चूहा, और बहुत सारे चूहे जो है वो माउसेस नहीं होते, माइस होते हैं। लेकिन हाउस, एक घर होता है तो वो हाइस नहीं होता, वो हाउसेस होता है। तो ये अनोखे अनोखे कायदे हर जबान में मौजूद हैं। तो इसको आप मुश्किल ना समझें, ये आसान है। और हमें तो और ज़्यादा आसानी होती है कि हम उर्दू में भी इन जमा मुकस्सर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इससे परेशान ना हो, इसे एज अ चैलेंज लें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपको इसको समझने की सलाहियत दे, तौफीक दे। और जब आप इसमें मेहनत करेंगे इसको समझने के लिए, तो आपको नवाज आपका जो सवाब है वो भी इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ जो इसके डिफरेंट पैटर्न है उनको हम सीखेंगे। एक पैटर्न है आपका अफ़आलुन का पैटर्न। अब आपको पैटर्न से चीजें समझ में आती होंगी, क्योंकि अब आप रूट लेटर्स का इल्म जान गए हैं। ये फा, एन और लाम रूट लेटर्स होते हैं। याद है आपको किसी बार हमने कहा था कि 78,000 अल्फाज होते हैं। फिर कहा कीजिए तो तकरार के बाद इतने आते हैं, बगैर तकरार के जो है वो इतने होते हैं। फिर उसके बाद के जी आपने 4500 याद करने हैं। उसके बाद आपसे कहा गया था कि अगर आपको रूट लेटर्स का इल्म आ जाता है, मादे का इल्म आ जाता है, तो फिर आपको सिर्फ 1850 आपके अल्फाज से याद करने का। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप मादे के इल्म तक पहुंचे हैं, तो अब आपके लिए मुश्किल नहीं रही है चीज। तो अफ़आलुन के पैटर्न पे लाएंगे हम। अल्फुन का मतलब होता है 1000, और आलाफुन हो जाएगा ज्यादा हजार। तो जैसे यहाँ पे आयत का टुकड़ा खमसती आलाफिन 5000। इसी तरह से इस्म जो है नाम है इस्मुन अस्माउन। आप लोग साथ साथ दोहराते जाइए तो आप लोगों को याद हो जाएगा साथ ही साथ। फिर है इब्नुन, बेटा, अबनाउ, बेटे, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, वो ज़बह कर देते हैं तुम्हारे बेटों को। तो ये जमा हो गई। इस तरह से बाबुन, दरवाजा, अबवाबुन, दरवाजे, फतहना अलैहिम अबवाबा कुल्ली शै,
اور ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز کے. بصرن نظر ہو گئی، ابصارن کی جمع ہو گئی. فکرن چھوٹی عمر پڑھا تھا نا ہم نے، ایک گائے کیسی ہو، وہ چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، ولا فارد اور نہ بڑی عمر کی ہو. تو بکرن چھوٹی عمر، اور ابکار جو ہے اس کی جمع ہے، لا فارد ولا بکرن. ثمن قیمت، اور اس کی جمع ہے اثمان قیمت. جمع کی مطلب اردو میں تو ہم اس کو بھی قیمت کہیں گے، اس کو بھی قیمت کہیں گے، تو عربی میں اس کی جمع آتی ہے. ایک سے زیادہ چیزوں کی قیمت بتانے کے لیے اثمانوں کا ورڈ آ سکتا ہے. اور حجرن پتھر، اور اس کی جمع ہے احجارن. ایک اور جمع بھی ہے، ذرا اس کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہے. اس وقت ہم اب آلو کا پیٹرن کر رہے ہیں، تو ہم اس میں احجارن ہی کریں گے. وہ یاد ہے کسی کو؟ حجرات. نہیں، وہ تو حجرا کی جمع ہے، حجرات. بحجارۃ سجیل، حجارہ. اسی طرح فکر بھی ہوگا، فکر افکار. جی جی بالکل، فکر افکار. یہ بس شجر اشجار، نہر انہار، یہ اسی پیٹرن پر آئے گا. ہرسون کھیتی کو کہتے ہیں، آراس اس کی جمع ہو جائے گی آراسن. تو یہ سامنے آیات لکھی ہیں. تو ان کا مثال کے لیے یہ آیات بھی لکھی ہیں، ان کو بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہے. من کانا یرید حرث الآخرہ، یعنی کہ جو چاہتا ہے، جو ارادہ جو کرتا ہے آخرت کی کھیتی کے لیے، نزد لہو فی حرثہ، تو ہم زیادہ کر دیتے ہیں. نزد ہم زیادہ کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، فی حرثہ کھیتی میں، اس کھیتی میں اس کے لیے ہم زیادہ کرتے ہیں. خیرن اخیارن، خیر کا مطلب بہتر، اخیار اس کی جمع ہے. ربن اربابن، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا ارباب اختیار، تو یہ وہی ارباب ہے، رب کی جمع. روحن ارواحن، روح کے لیے. یہ سلونا کا ان روحی، اور وہ سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے، یا میرے رب کی طرف سے حکم ہے. اسی طرح سے رجزن کہتے ہیں عذاب کو، عذاب کے لیے رجزن بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی جگہ ہے ارجاز. فانزلنا علی الذین ظلموا، بس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کی. رجزن من السماء، آسمان سے عذاب اتارا ان کے لیے. اس طرح سے رزقن کی جمع ہے ارزاقن. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم زمین میں مطلب پھرو مفسدین، فساد کرنے والے. اسی طرح سے زوجن کی جمع آتی ہے ازواجن، جوڑا، اور یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. زوج کا ورڈ ویسے تو مذکر ہے، لیکن مؤنث اس کی زوجتن ہے، بٹ اکثر جگہ پہ زوج جو ہے وہ دونوں کے لیے بھی آ جاتا ہے. جیسے سحرن جادو، اسحارن اس کی جمع ہے. شیئن اشیاؤن، تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں. صاحبن ساتھی، جیسے اصحاب، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، جنت کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. عدوہن دشمن، آداؤ دشمن، جمع اس کی. عمل کی جمع ہے اعمالن، یہ تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ورڈ ہے ہمارا. اور ہے آپ کا فضل، آج ہی ہم نے پڑھا فضل افضال، فضل کی جمع. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم یعنی کہ بہت بڑے فضل والا ہے. فوجن کی جمع ہے افواجن. قلم اقلام، قلم کی جمع. قول بات، اقوال کی جمع ہو گئی. قوم، قوم ہو گئی، لوگ ہو گیا، ایک گروپ ہو گیا، گروہ ہو گیا. اقوام، اور یہ اس کی جمع ہو گئی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے.
فقلنا اضرب بعصاک الحجر، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ یا پتھر پر اپنا عصا مارو. پھر ہے لون، رنگ کو کہتے ہیں. الوان کی جمع ہے، یہ ہم نے پچھلے لیسنس میں کیا تھا نا. قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھو، ہمارے لیے پوچھو، معلوم کرو. یبین لنا ما لونہا، کہ ہمیں بیان کر دے کہ کیسا ہو اس کا رنگ. جب انہیں کہا گیا تھا نا کہ گائے ذبح کر دو، اس پہ جو وہ حجت بازی کر رہے تھے. اس طرح سے لبن عقل کو کہتے ہیں. البابن اس کی جمع ہے. اولو الالباب عقل والے. مثلاً مثال، امثالن کی جمع، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور موتن امواتن موت کی جمع ہے. مصرن امصارن، مصر ایک تو شہر کا نام ہے، اٹ سیلف ملک کا نام ہے، ایجپٹ جسے ہم کہتے ہیں. اور مصر کا ورڈ جو ہے ایک شہر کے لیے بھی آتا ہے، کہ کوئی سا بھی شہر. جیسے اس سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، اہبطوا مصرا فإن ما سألتم، اور تم سب اتر جاؤ شہر میں. ٹھیک ہے، تو یہ مصرن جو ہے وہ صرف شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی جمع آتی ہے امصار. نہرن انہارن تجری من تحتها الانہار، تو نہر کی جمع انہار. اردو کا ورڈ ہے. نور کی جمع انوار. ندن کی جمع اندادن، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. ند کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، شریک ہونا. یومن کی جمع ایامن، دن کے لیے آتا ہے. آلریڈی نو اٹ، یہ جو ٹک ٹک لگا ہوا ہے نا ان میں، اس کا مطلب ہے یہ سب ہم کر چکے ہیں. جن پہ ٹک نہیں لگا ہے وہ تھوڑے انفیملیئر ورڈ ہو سکتے ہیں، لیکن جن پہ ٹک لگا ہے دے آر ویری فیملیئر ورڈ. اذنن ایک کان. آذانن کان کی جمع زیادہ کان. تو الحمدللہ یہ ایک پیٹرن تھا. ایسے آلموسٹ 8 پیٹرن ہیں جو ہم کور کریں گے. اور یہ جو سب سے پہلا ہم نے پیٹرن کیا ہے، یہی سب سے زیادہ استعمال، اسی پہ زیادہ الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں. اور ہمیں اردو میں بھی ہم یہی بہت زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی پیٹرن پر آنے والے، اور قرآن میں بھی یہی پیٹرن سب سے زیادہ موجود. سیکنڈ پیٹرن ہے فعولن کا، ٹائپ 2 فعولن. تو فعولن کے پیٹرن پر آنے دیکھیں، الفن آلافن بھی آتا ہے جمع کے لیے، اور الفن کی جمع الوفن بھی آتی ہے. دونوں طرح سے ایک ہی لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. ایک ہی مطلب ہے دونوں کا. اجرن اجورن، اجر کا مطلب ہے ثواب، بدلہ. اجور اس کی جمع ہو گئی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ نہیں ضائع کرتا مومنین کا اجر، مومنین کا ثواب اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. بقلن سبزی ترکاری کو کہتے ہیں، اور بقولن کہتے ہیں اس کی جمع کو. مما تنبت الارض من بقلها، اس میں سے جو زمین سے اگتا ہے سبزیوں میں سے، ترکاریوں میں سے. تو یہ ہو گیا. تو یہ سبزی بیچنے والے کو کیا کہیں گے، پتہ ہے کسی کو؟ بقال. بقال. شاپ کیپر کو کہتے ہیں نا، مطلب گروسری والے کو بھی کہتے ہیں بقال، دکان کو کہتے ہیں بقالہ. سعودیہ میں بکالا ہی کہتے ہیں نا، بکالے جی سے جا کے چیز لانے. ہاں، بقالے سے جا کے تھی. تو وہ بقال کس پیٹرن پر آیا سوچیں. بقال ہمارا فعال کے پیٹرن پر صفت آ گئی نا، مبالغہ والا. تو بقل چونکہ ترکاری سبزی ہے، تو بقال زیادہ سبزی ترکاری ہو گئی، اور بقالہ جو ہے اس کی دکان میں مگر زیادہ سبزی ترکاری موجود ہے. وہ تو ابقال ہونا چاہیے پھر. نہیں، جمع اس کی جو ہے نا بقول پر آتی ہے، جمع اس کی بقول پر آتی ہے. لیکن وہ دیکھیں نا زیادہ ہو رہی ہے وہاں پہ، یہ بقل ان کا کام زیادہ ہو رہا ہے تو وہ بقال ہو گیا نا. اور عربی زبان میں جو پیشے ہیں، جو آکوپیشنز ہیں، ان کا بھی ایک پیٹرن ہے خاص. وہ فعال کے پیٹرن پر پیشے بھی آتے ہیں. جیسے اس کو بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں اسی طرح سے. اور کون کون سے پیشے آتے ہیں؟ کسان جو ہے،
وہ فلاح کہلاتا ہے. فلاح سے فلاح کہلاتا ہے. اور آپ کا یہ جو ہوتا ہے روٹی پکانے والا، نان بائی جسے کہتے ہیں، وہ خباز ہوتا ہے. خبزن سے خباز، خبز روٹی کو کہتے ہیں نا، تو خباز. تو جو پیشے ہیں وہ بھی اس پیٹرن پر آتے ہیں. یہ خیر تھوڑا ایکسٹرا ہو گیا، لیکن میں نے کہا چلے کچھ لوگ جو جن کا عرب سے تھوڑا بہت آنا جانا تعلق رہتا ہے وہ ان الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کیسے کرتے. یہ جو پیٹرن ہمارا ہے، بقل سے بقول ترکاری کی جمع، اس طرح سے سحرن کی جمع ایک اسحار بھی آتی ہے جادو والی، اور ایک سحرن کی جمع سحورن بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. صدرن کی جمع صدورن، سینہ. ظہرن پیٹھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ظہورن بھی ہوتی ہے. طہر تو طہور. ہاں جی، طہرن کی جمع طہور بھی ہوتی ہے، اسی طرح آئے گی. اور احدن یعنی کہ معاہدہ، اس کی جمع ہے عہودن. تو اوفو بھی عہد، اور پورا کرو عہد کو. عینن آنکھ، عیونن آنکھ. ٹھیک ہے. ویسے عیونن جو ہے وہ چشمے کے لیے بھی آتا ہے، جو اسپرنگ جو ہوتا ہے نا چشمہ سے کہتے ہیں. اور آنکھوں کے لیے ایک اور جمع بھی آتی ہے اعین. یہ عیون جو ہے یہ زیادہ چشمے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن واحد دونوں کا ایک سا ہوتا ہے عین عین. جیسے فن فجرت من اثنتا عشرہ عینا، بس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے. اجلن بچڑا، اس کی جمع اجولن. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنا لیا، یعنی تم نے معبود بنا لیا بچڑے کو اس کے بعد. قلبن کی جمع قلوبن، دل. یہ تو ہم نے بہت مرتبہ کیا ہے. ملکن کی جمع ملوکن، بادشاہ. ملوک بادشاہ کو کہتے ہیں، جمع ہوتی ہے ملوکیت، بادشاہت. یہ بھی ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. نفسن کی ایک جمع نفوسن، یعنی کہ کوئی انڈیویجول، ایک شخص. تو الحمدللہ سیکنڈ پیٹرن ہو گیا ہمارا. تھرڈ پیٹرن ہے ہمارا فعال کا پیٹرن. فعال کے پیٹرن پر آتا ہے عبدن سے عبادت، غلام. دارن سے دیارن، دار کہتے ہیں گھر کو، دیار جمع ہے گھر کے لیے. الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، تو کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی طرف جو نکلے ان کے گھروں سے. وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے. ایک دیار غیر ہوتا ہے وہ. جی جی، دیار غیر یہی ہوتا ہے نا، جیسے کسی کا گھر اپنا نہیں ہے، کسی کا گھر ہے دیار غیر. جیسے ہم لوگ ہیں دیار غیر. جی جی، دیار غیر میں. جی بالکل. دم کی جمع ہے دماؤن، دم کہتے ہیں خون کو. اور اردو میں تو خون واحد جمع، مطلب دونوں میں خون خون کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. ترجمہ دماغ کا بھی خون ہی کرتے ہیں، یسفک الدماء، اور وہ بہائے گا خون کو. تو ترجمہ وہاں پہ بھی ہم نے خون نہیں کیا، خونوں نہیں کیا کہ خونوں بہائے گا، لیکن بہت سا خون بہانے کے لیے، بہت سا خون بتانے کے لیے دماغ کا ورڈ ہوتا ہے. یعنی انسان جب زمین میں تباہی کرے گا تو تھوڑا سا تو خون نہیں بہائے گا نا، بہت سارا بہائے گا، اس لیے شاید دماغ کا ورڈ یوز ہوا ہے. اور آپ کا بحر سمندر، بہار سمندر. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سجرت کہتے ہیں جیسے ابلیں گے، ابال دیے جائیں گے، کچھ ایسے ہی مفہوم آتا ہے. جب ان میں وہ آ رہی ہوگی نا تو غیانی آ رہی ہوگی، اور اس میں ایسا ہو رہا ہوگا قیامت کے منظر. ماؤن پانی، اور اس کی جمع ہے میاہ، پانی. یہ تو لکھا رہتا ہے نا وہاں پہ حرم میں میاں. اور نیکسٹ آپ کی پیٹرن آ گیا فعلا کا پیٹرن. فعلا رحیم، رحماء رحم کرنے والا.
इसी तरह से शरीकुन शुरकाउ, शहीदुन शुहदाउ, फरीकुन फुरकाउ, अलीमुन उलमाउ, और भी आते हैं इसमें ना, गरीब से गुरबाउ, अमीर से उमराउ। वो इसमें तो चूंकि कुरान से अल्फाज दी गए हैं, मैं तो आपको उर्दू के वो वर्ड्स बता रही हूँ जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जो आप जिनसे आप फेमिलियर हैं। तो पैटर्न वही है। अगला पैटर्न है हमारा फुउलुन का पैटर्न। फुउलुन जैसे कुतुबुन, किताबुन से कुतुबुन किताब, रसूलुन से रुसुलुन, ज़लूलुन से ज़ुलुलुन। ज़लूलुन हमने पढ़ा था ना कि गाय ऐसी हो जो सीधी हुई, मतलब ज़लूलुन का वर्ड उसमें इस्तेमाल पढ़ा था हमने, सीधी हुई, टेम जो होती है। अगला पैटर्न है हमारा अफ़इला, अम्बिया। फा ऐन और लाम जो है इसमें आप रूट लेटर डालेंगे और आपकी जो जमा है और वाहिद आपको समझने में आसानी रहेगी। तो नबीयुन, अम्बियाउ, नबी की जमा, गनीउन, अगनियाउ, बेनियाज मालदार, कालू इन्नल्लाह फकीरुन, और वो कहते हैं कि बेशक अल्लाह फकीर है, वन्नहनु अगनियाउ, और हम बेनियाज हैं, हम मालदार हैं। शदीदुन अशिद्दाउ, सख्त, अल्लाह शदीदुल अज़ाब, और अल्लाह ताला सख्त अजाब मतलब देने वाला है। अल्लाह का अजाब जो है वो शदीद है। ये हमारी 6 टाइप हो गई। लेकिन अब फर्स्ट वाला जो था वही सबसे ज्यादा था, बाकी जो है वो तो 2-2 4-4 अल्फाज आते रहेंगे। बसहला या बसहला तुम कहते हैं प्यास को। एक क्वेश्चन है, सॉरी जी डिस्टर्ब जी कर जी रही हूँ। जी कोई खास पैटर्न है इसका, मतलब कि या रैंडमली कोई भी लफ्ज किसी भी पैटर्न में चला जाता है? नहीं, रैंडमली नहीं गए हुए। देखें कुछ वर्ड्स जो हैं उनके खास पैटर्न। अब जैसे बसलतुन एक वर्ड है, उसकी जमा बसलुन के पैटर्न पर आएगी, ये बुसुलुन नहीं आएगी, ये नहीं, बसलाउ तो मैं पूछ नहीं रही हूँ आएगी। ये जो वर्ड्स हैं ये जी किसी जी खास ग्रुप को बिलोंग करते हैं कि ये ऐसे होंगे तो ये उधर जाएंगे, जी ऐसे जी होंगे तो ये उस तरफ जाएंगे? ऐसे ही है, ऐसे तो ही। नहीं, तो मतलब उसकी क्या क्वालिटीज हैं उन अल्फाज की जो हम क्योंकि पहले से? हमको क्या जरूरत है इस पे मगजमारी करने की कि क्या क्वालिटी नहीं है। अरबों ने नहीं, बना के दे दिया, बस बस याद ये हमें रखना। सवाल रटने ये मतलब सवाल जैसे कोई मेरे नया जहन में भी लफ्ज है। हमारे सामने आता है तो हम खुद से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये किधर जाएगा। नहीं, जमा मुकसर में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ जाना चाहिए, बट विथ प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगी कि इसको कहाँ जाना हमें है। कोई हमें कोई पहचान नहीं है इसकी कि हम क्या करें, इसका मतलब किस उसमें जाएगा ये। नहीं, आप देखें ना, आप उसके इस्तेमाल को देखें, आप 2-4 मरतबा इस लिस्ट को पढ़ें, आपको मसला ही कोई नहीं होना, याद हो जाएगा आपको। यानी कि हमें याद करना पड़ेगा, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना पड़ेगी, इसका यही वोकैबुलरी फॉर्मूला है। बढ़ानी पड़ेगी। जी जी, इसका यही फॉर्मूला है। क्योंकि देखें अब जैसे फकीरुन था, अब फकीरुन की जमा है फुकरा, ठीक है। अब फकीरुन की जमा आप फकरुन नहीं कर सकते, तो उन्होंने मेरे फकरा जहन में एक और बात फकरा आ रही बना है, दिए। जी, एक और बात ये आ रही है कि फिर हमें ये पैटर्न पढ़ने की क्या जरूरत है, हम सारे अल्फाज समझ के वैसे ही याद कर लें उसे, कर ले अलग से पैटर्न वैसे कह ही। के, ये तो मतलब सिर्फ पैटर्न पढ़ के उसको याद करने की फिर तो बड़ी वो है, मुझे नहीं देख कर ही याद ही रखना है। जी नहीं, इससे सिर्फ ये हो जाएगा कि आपको पता होगा कि ये वाले अल्फाज होते हैं कि मैंने पैटर्न 1 में पढ़े थे, तो पैटर्न 1 जो था वो आलू का पैटर्न था, तो उससे आपको आसानी थोड़ी सी हो जाएगी। वरना इससे पहले जो हमने जमा मुकस्सर पढ़ी है, हमने कौन सा पैटर्न किए थे। जी अब जरा वही। अब उसको पैटर्न में डिवाइड कर दिया कि जैसे जैसे आप लोगों की वोकैबुलरी बढ़ रही है, आप लोगों का भी इधर है अंडरस्टैंडिंग का, कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बेहतर होता जा रहा है। तो इसलिए फिर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अप टू द मुश्किल, मार्क चलें। कोशिश कर रहे हैं किसी तरह मुश्किल बनाया जाए इसको। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये नियत हरगिज नहीं है कि मुश्किल बनाया जाए। आप इसे मतलब अपनी आसानी के लिए जैसे भी करना चाहें उसको कर सकते हैं। बट ये कि उन्होंने पैटर्न बनाए हैं अरबों ने, तो उनकी जबान है तो वी हैव टू फॉलो दैट। और ये जो आखिरी पैटर्न आ रहे हैं ना, चार चार के बाद मतलब
یہ 5واں 6واں 7واں 8واں یہ تو بہت ہی 2 3 لفظ ہیں, یہ تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گے. اور بسل کہتے ہیں پیاز کو نا, زیادہ پیاز ہے اس کو بسل کہتے ہیں. پنجاب کے کچھ علاقوں میں پیاز کو وصل کہا جاتا ہے, واؤ سے بولتے ہیں اس کو وصل. تو میں نے کہا عربی والے با سے بولتے ہیں, کچھ پنجاب کے کچھ علاقے جو ہیں وہ وصل پیاز کو کہتے ہیں. کچھ کہیں کہیں عربی اور پنجابی میں بھی سندھی میں بسر کہا جاتا ہے. ہاں دیکھیں سندھی میں بھی تھوڑی بہت جی عربوں کا اثر ہے یا جی وائسی ورسا. اور اس پہ بقراتن کی جمع بقرون, یہ تو ہم نے بہت پڑھی ہے, آسان میں جانا پہچانا. آپ ایسے یاد رکھیں نا, جو گولتا کے ساتھ آ گیا ہے آپ کے پاس واحد, وہ گولتا ہٹا دی جائے گی. بسلتن ہے تو بسلن, بقراتن ہے تو بقرون, عدساتن ہے تو عدسن. دال کو کہتے ہیں اچھا, کہتے ہیں نا لینس کو. دال کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لینٹل, مسور والی دال کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مسور کی دال لینس کی طرح ہوتی ہے نا, اسی لیے غالباً وہ لینٹل کہلاتی ہے. اور مسور کی دال کو ہی عدسن بھی کہتے ہیں عربی زبان میں, بٹ جنرلی کبھی کبھی ساری دالوں کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ دیکھیں نا, انگلش اور عربی کا کوئی نہ کوئی مطلب تال میل کہیں سے نظر آ رہا ہے. اچھا 8ویں ٹائپ جو ہے وہ آپ کی بنے گی فعلن کا پیٹرن, اغلفن, غلفن, پردہ, غلاف. وقالو قلوبنا غلفن, اور وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا کہ ہمارا دل جو ہے وہ پردے میں ہے, غلاف میں ہے, پروٹیکٹڈ ہے, یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. تو اغلفن کی جمع غلفن ہے. غلاف بھی یہی ورڈ ہوتا ہے نا, غلاف اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن عرب میں یہ ہے. اور جی آپ کا اور کیا ہے؟ فومتن, گندم کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے فومن. یہی جو وہ آیت نہیں ہے, ایک ہی آیت ہے, من بقلیا و قصائها و قومها و عدسها و بصلها, اس میں سب کچھ آ گیا کہ سبزیاں اور کھیرا اور گندم اور دال اور پیاز, جو ان کی ڈیمانڈ تھی, کیونکہ انہیں من و سلوا پسند نہیں آ رہا تھا, ان کی یہ ڈیمانڈ جو اس میں فوم تھا, فوم کہتے ہیں گندم کو. اور ایک اور پیٹرن رہ گیا ہمارا, نہیں یہ اسی پیٹرن پر آ رہا ہے, فومن, غلفن, اور آپ کا بحرن سے ابر, بہارن بھی یوز ہوتا ہے اس کی جمع, اور ابرن بھی. اسی طرح سے نفسن کی انفسن بھی ہوتی ہے اور نفوسن بھی ہوتی ہے. یہ تو نفسن والی تو آپ کو یاد ہے نا کس طرح سے دو آتی. تعامل یہ وہ ہیں جو ان کو کسی گروپ میں نہیں ڈالا گیا کہ یہ ایک ایک ورڈ دو ورڈ یوز ہوئے ہیں تو اس کے لیے گروپ کا الگ وہ نہیں کیا گیا. تعامل کی جمع ہے اطعمۃ, یہ ذرا تھوڑی ٹرکی ہے. تعامل کھانا اور اطعمۃ زیادہ کھانا. لن نصبر علی طعام واحد, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک قسم کے کھانے پر, کسی ایک کھانے پر. فتن ینگ کو کہتے ہیں, ینگ بوائے, نوجوان. فتیتن اس کی جمع ہے انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, سورہ کہف میں. یہ بے شک وہ جو نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر, تو ہم نے ان کو زیادہ کر دیا ہدایت. اور سورہ کہف کی شروع کی جو 10 آیتوں میں آتا ہے نا, وَإِذَا الْفِتْيَةُ کیا تھا, فِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ وَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اور جب فتیت نوجوانوں نے کہا, تو یہ جو دعا ہے وہ فتیت, یہی فتیت ہے. اور فتن کہتے ہیں ایک جوان کے لیے, اور زیادہ نوجوان یعنی کہ یہ ینگ بوائز ہیں جو جن کو ہم مین کی کلاسیفیکیشن میں نہیں لاتے, اس وقت تک وہ فتیہ ہوتے ہیں. فتیت. قردن بندر, اور قردتن بندر. قردتن خاصین ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں. نارن, نارن
آگ اور اس کی جمع ہوتی ہے نیران. آگ استعمال کم ہوتا ہے بٹ اس کی جمع ہوتی ہے. اردو میں تو ہم آگ جلائی، تھوڑی سی آگ بھی آگ ہے اور بہت ساری آگ بھی آگ ہے، استعمال نہیں کرتے، لیکن عربی میں جمع موجود ہے، اس کی ترجمہ اس کا آر ہی کوئی ہوگا. اور کیا ہے جی، انسانوں کی جمع ہے اناس، انسان. حجرن ایک جمع حجارتن بھی ہم نے پہلے آپ کو بتایا، حجرن کی جمع حجارت. اور اسیرن کی جمع ہے اسارا، قیدی. وہیں یاتوکم اسارا تفادوہم، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں قیدی فادوہم تو تم فدیہ لیتے ہو ان کا. اسارا یہ بھی بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی جمع ہے، اس لیے اسیر کی جمع اسارا آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو آپ نہیں بھولیں گے، اور ایک دفعہ اگر آپ کا کوئز میں غلط ہو گیا تو آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے. اگر آپ نے اسیر کی جمع کوئی غلط لکھی نا، جیسے کسی نے فقیر اور امیر کے پیٹرن پر اس کو اسراؤ لکھ دیا تھا، اس کے بعد ظاہر ہے وہ غلط ہوا، تو کہتے ہیں کہ اب تو ساری عمر نہیں بھولوں گا کہ اس کی جمع کیا ہوتی ہے، ایک دفعہ غلط کرتے. اسی طرح سنتن سال کو کہتے ہیں، سنین کی جمع ہے سنین. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ختم